ہو جاتی ہیں تو تمہاری ازواج بیویوں کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ہوتی ہے، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت، یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ پھر قرآن مجید نے فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، پھر اس کے بعد ایک اور محبت ہے جو تمہارے دلوں میں اللہ نے رکھی ہے، اور وہ محبت اس مال کی محبت ہے جس کو ہم ہر وقت کماتے ہیں، جس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مال کی محبت یہ ایک فطرت کی محبت ہے جو ہمارے دل کے اندر رکھی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ایک اور محبت بھی رکھی ہے، وہ تجارتوں کی محبت ہے۔ وہ تجارت تخشون کسادہ، یعنی جس کا ہمہ وقت ہمیں نقصان لگا رہتا ہے، نوکری ہے تو نہ چلی جائے، کاروبار ہے تو نقصان نہ ہو جائے۔ بتائیے ہم میں سے ہر بندہ ان سب محبتوں کا میں شامل ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی ان محبتوں میں ڈوبا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہمیں ہمارے جسم کا، ہمارے وجود کا، ہماری جانوں کا یہ حصہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور پھر گھروں کی محبت اللہ کہتا ہے تم خوبصورت گھر بناتے ہو، اس گھر میں رہنا چاہتے ہو اور اس سے محبت کرتے ہو، پھر چاہتے ہو یہ اور بہتر ہو جائے، وہ محبت بھی تمہارے اندر رکھی ہوئی ہے۔ یہ محبتیں اللہ فرماتا ہے میں نے اے بندے تمہارے اندر رکھ دی ہیں، ساری کی ساری محبت۔ اب بتائیے ہم محبت کا ٹاپک جب ڈسکس کرتے ہیں تو وہ عام طور پہ علماء کرام یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک اصلاح کے لیے نوجوانوں کو یہ سمجھاتے ہیں، بزرگ تو ویسے ہی ہمارے صالحین ہیں، نوجوانوں سے میں مخاطب، عام طور پہ ہم محبت کا موضوع پتہ کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جائز محبت ہے اور یہ ناجائز محبت ہے۔ عام طور پہ تو یہ کرتے ہیں کہ یہ جائز محبت ہے، ماں کی محبت، باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اولاد کی محبت، آباء و اجداد سے محبت، یہ سب کیا ہے؟ یہ جائز محبت ہے نا۔ اور اس کے مد مقابل ہم ایک ناجائز محبتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے وہ کیا ہے۔ لیکن یہاں اس سورت کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا موضوع بیان کیا ہے وہ بڑا مختلف اور بڑا عجیب ہے۔ یہاں پر ناجائز محبتوں کو زیر بحث ہی نہیں لایا گیا، بلکہ یہاں پر 8 محبتیں اللہ زیر بحث لایا، اور لطف کی بات دیکھیے کہ 8 کی 8 جائز ہیں، اور 8 کی 8 جائز محبتوں کو زیر بحث لا کے اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندے میں نے ان 8 محبتوں کو تیرے وجود کا، تیرے باطن کا حصہ بنا دیا ہے اور ان کو تیرے خمیر کے اندر رکھ دیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا یہ 8 محبتیں جو میرے دل میں ہیں تو ان کو گنوا رہا ہے، مجھے یہ تو بتا کہ مقصد کیا ہے، ان سب کو گنوا کے مجھے متنبع کیا کرنا چاہتا ہے، میری اصلاح کیا درکار ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے سن، ایک تو ہے ناجائز محبت اور ایک ہے جائز محبت۔ ناجائز محبتوں کا دروازہ تو بند ہے، اس کو زیر بحث آج کی مجلس میں ہم نہیں لائیں گے۔ جائز محبتوں کو زیر بحث لا کے اللہ نے فرمایا کہ اے بندے بے شک یہ سب محبتیں جو جائز ہیں سن لے، یہ بھی اس وقت جائز ہیں جب تک ایک حد کے اندر رہے۔ ہر محبت جب ایک حد کے اندر رہتی ہے تو قرآن کی روح سے وہی محبت جائز ٹھہرتی ہے۔ کوئی بھی محبت اگر اس حد سے نکل جائے یا لامحدود ہو جائے اور اس کی کوئی حد ہی نہ ہو تو وہ محبت شریعت کی روح سے، قرآن کی روح سے، سنت کی روح سے ناجائز ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں آپ کے آباء و اجداد، باپ سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، بالفرض آپ کسی ایسے منصب پر ہو جہاں انصاف کرنا پڑے اور ایک طرف آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی ہو اور ایک طرف کوئی دوسرا آ جائے اور حد پر دوسرا ہو تو محبت اگر حد کے اندر ہوگی تو انصاف کروائے گی، اور اگر محبت اس حد سے نکلی ہوئی ہوگی یعنی آپ اس محبت میں اتنے ڈوب جائیں گے کہ اس کے اوپر کوئی حد بھی قائم نہ رکھیں گے تو پھر آپ انصاف کو ایک طرف رکھ دیں گے اور اس محبت کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، اس محبت کو حد کے اندر لاؤ، اور وہ حد وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دی۔ پھر دوسری بات، مثلا تمہاری اولاد کی محبت اگر یہ حد میں نہ رہے تو اولاد کس کو نہیں پیاری ہوتی؟ اولاد جب ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ کے اگر وسائل کم ہیں اور ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے تو آپ نتیجتاً پھر کیا کرتے ہیں؟ ناجائز حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو اگر وہ محبت حد میں ہوگی تو آپ خود کو بھی سمجھائیں گے اور اہل خانہ کو بھی سمجھائیں گے کہ
کہ یہ میرے بس میں ہے، اس سے بڑھ کے میرے بس میں نہیں ہے، لہٰذا میں خود کو بھی آگ سے بچانا چاہتا ہوں اور تم کو بھی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، لہٰذا میں اس محبت کو ادا تو کروں گا مگر اس حد کے اندر کروں گا جو حد میرے لیے میرے مولا نے مقرر کی، لہٰذا وہ ضروری فرائض کو انجام دے گا مگر اس محبت میں پڑھ کے کسی ایسے کام کا دروازہ نہیں کھولے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث۔ دو مثالوں سے آپ سمجھیے، اس پر آپ باقی سب کو قیاس کر لیجئے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، اسی پر آپ قیاس کر لیجئے، سب کی مال کی محبت ہے، کس کے اندر نہیں ہوتی مال کی محبت؟ یہ بالکل جائز ہے، مال کمانا جائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کو جیب خرچ اور جو گھر کا سامان تھا وہ 1 سال کا اکٹھا دے دیا کرتے، یہ بالکل جائز، مگر ہر وقت مال گننا اور مال کو ہی مطمع نظر بنا لینا اور زندگی کا مقصد ہی مال بنا لینا، یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ مال کو جمع کرنے میں کوئی حد ہی مد نظر نہ رکھیں اور آپ کا پورا مطمع نظر یہ ہو کہ مال جمع ہونا چاہیے اور مال بڑھنا چاہیے، تو یہ اس حد کے باہر نکل جائے گی بات اور یہ ناجائز ہو جائے۔ تو گویا ابھی ہم ایک نقطہ یہ سمجھ چکے اور اس پر پہنچ چکے کہ یہ 8 کی 8 محبتیں ہمارے دل کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ شریعت کے بہت سارے احکام ان محبتوں اور ان محبتوں میں ملوث لوگوں کے حقوق بتانے کے لیے نازل ہوئے، اور اوپر سے پابندی یہ لگائی اللہ نے، جب یہ 8 محبتیں بیان کر دیں اوپر سے فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر محبت پر ایک دائرہ ہے، اب سن لیجئے کہ ہر محبت پر ایک دائرہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہر محبت پر 3 دائرے لگائے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک چیز کو لیں، اس کے اوپر ایک دائرہ لگائیں اور اس کے اندر اس کو محسوس کر دیں، پھر دوسرا دائرہ لگائیں اور اس کے اندر محسوس کر دیں، پھر ایک تیسرا دائرہ لگائیں اور اس کے اندر محسوس کر دیں، تو اللہ نے ان تمام محبتوں میں سے ہر محبت پر 3 دائرے لگائے ہیں اور فرمایا ہے کہ اگر اے بندے تیری وہ محبت ان 3 دائروں کے اندر رہے گی تو میرے لیے وہ قابل قبول ہے، اس محبت کو میں جائز بھی سمجھتا ہوں اور اس محبت پر اجر بھی دوں گا۔ اگر وہ محبت ان 3 دائروں میں سے ایک دائرے سے بھی نکل گئی تو وہ محبت نہ جائز رہے گی نہ اجر ملے گا، الٹا عذاب ملے گا۔ اب وہ 3 دائرے سنیے کیا ہے، آگے فرماتا ہے اللہ یہ 8 محبتیں بیان کر کے احب الیکم، اے بندو سن لو، اگر یہ سب محبتیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، احب افضل افعل کے وزن پر ہے، یعنی افعل اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے یہ 8 محبتیں، کس سے مولا؟ احب الیکم من اللہ، اگر اس میں سے کوئی بھی ایک محبت اپنی حدت میں، اپنی نوعیت میں، اپنی خصوصیت میں، اپنی شدت میں اور اپنی طلب میں اللہ کی محبت سے بڑھ رہی ہے تو بندے اس کو دائرے میں واپس لا۔ پھر ان میں سے اگر کوئی بھی محبت ورسول ہی، کوئی بھی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بڑھ رہی ہے، اس دائرے سے نکل رہی ہے، تو اے بندے اس محبت کو واپس پلٹا اور اس دائرے کے اندر لا۔ اور پھر تیسری چیز فرمائی وجہاد فی سبیل اللہ، کیا خوبصورت بات، وجہاد۔ اور اگر اے بندے ان میں سے کوئی محبت تجھے دین کی راہ میں جد و جہد کرنے سے روک رہی ہے، بیوی کی محبت اگر تجھے کسی نیک کام کے لیے دین کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے روکتی ہے، اولاد کی محبت دین کی راہ میں جد و جہد کے لیے روکتی ہے، اگر تجھے بہن بھائیوں کی محبت، اگر مال کی محبت تجھے دین کی راہ میں نکلنے کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے اہل حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنے دور میں روکتی ہے، تو اس محبت کو پلٹا اور اس دائرے میں واپس لا۔ تیری سب محبتیں جائز، اس صورت میں جائز نہ وہ اللہ کے مشن سے ٹکرائے نہ وہ رسول اللہ کے مشن سے ٹکرائے، اور ہر دور میں رسول اللہ کا مشن جو شخص لے کر کھڑا ہوتا ہے نہ وہ محبت اس کے مشن سے ٹکرائے۔ جب یہ 3 دائرے اس محبت پر لگ گئے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہاں اب یہ محبتیں جائز ہیں اور یہ سرٹیفائڈ ہے، پھر یہ محبتیں جائز ہو جائیں۔ اب یہیں سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، اور وہ نقطہ یہ نکلتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب محبتیں کس کے تابع ہونی چاہیے؟ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ 8 محبتیں ایسی ہیں، یہ سب محبتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ حد کے اندر ہو تو حد کے اندر نہ ہو تو ناجائز ہو جاتی ہیں، لیکن سامعین 1 اور 2 محبتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ محبتیں حد کے اندر ہو تو وہ ناجائز ہو جاتی ہیں۔ یعنی جس طرح یہ 8 محبتیں،
یہ 8 محبتیں حد کے اندر نہ ہوں تو ناجائز ہو جاتی ہیں، اسی طرح وہ محبتیں جو اللہ اور رسول کی ہے یہ حد کے اندر ہوں تو ناجائز ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہر محبت پر حد لگانی ہے، وہ ماں کی محبت ہو، وہ باپ کی محبت ہو، وہ بیوی کی محبت ہو، وہ بچوں کی محبت ہو، وہ مال کی محبت ہو، وہ مکان کی محبت ہو، ہر محبت پر حد لگے گی تب وہ اللہ کے ہاں مقبول۔ مگر جب رسول اللہ کا ذکر آئے گا تو وہ محبت ہر محبت سے بڑھ جائے گی، اس پر نہ پہلا دائرہ ہوگا، نہ دوسرا دائرہ ہوگا، نہ تیسرا دائرہ ہوگا، بلکہ ہر دائرہ نیچے ہوگا، وہ محبت اوپر ہوگی، تب جا کے اللہ فرماتا ہے کہ وہ محبت مقبول ہوگی۔ یعنی اب محبتوں میں حد بندی تو ہے، محبتوں میں حد بندی ہے، مگر ایک محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہی ہے، اس لیے میں ایک ہی کہہ رہا ہوں، مگر ایک محبت ایسی ہے کہ اگر اس پر حد بندی ہو تو وہ محبت ہی نہیں کہلاتی، اگر اس پر حد بندی ہو تو وہ جائز نہیں رہتی، اور اگر اس پر حد بندی ہو تو وہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے بتائیے؟ آپ مومن ہی نہیں رہتے۔ یعنی جس طرح باقی تمام محبتوں کو حد کے اندر رکھنا اچھا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، بالکل اسی طرح اس محبت کو حد سے نکال دینا اچھا مومن ہونے کے لیے ضروری، بلکہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، بلکہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک نکتہ بتاؤں، آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب آپ کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے آج سوچا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کروائیں گے، نعت پڑھیں گے، حمد کریں گے، تعریف کریں گے، ابھی آپ نے سوچا نا، پھر آپ نے کر دیا، تو سوچنے میں اور کرنے میں کچھ وقت ہوا کہ نہ ہوا؟ مثلا میں ایک لمحے پہلے اگر سوچوں گے ایک جملہ بولوں گا، تو اگلے لمحے جب جملہ بولا تو سوچنے میں اور بولنے میں کچھ گیپ آیا کہ نہ آیا؟ وہ جو گیپ آیا تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر اگلا لمحہ اے محبوب تیری شان بڑھ رہی ہے، تو گویا جب میں نے سوچا تھا تب شان مصطفیٰ یہاں پہ تھی، اب جب میں نے ارادہ کیا وہ یہاں پہنچ چکی، پھر جب میں نے ادا کی وہ یہاں پہنچ چکی، تو آپ جتنا بڑھاتے جائیں گے حق تو آپ ادا کر نہیں سکتے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر محبت حد کے اندر رکھ، مگر میرے محبوب کی محبت حد سے اس حد تک بڑھا اور حد سے نکال، اور اس پر کوئی دائرہ مت لگا، کیونکہ وہ ہر لمحے بڑھ رہی ہے۔ تو جتنا بھی بیان کرے گا تو اللہ کی شان کے مطابق تو نہیں بڑھا سکتا، اللہ اپنی شان کے مطابق بڑھا رہا ہے، اور تو بندہ عاجز کتنا اس کو بڑھا کے بیان کر لے۔ تو لہٰذا ہر محبت سامعین کرام حد چاہتی ہے، مگر محبت رسول ہوتی ہی اس وقت ہے، اور محبت رسول ٹھہرتی ہی اس وقت ہے جب اس کے اوپر حد اٹھا دی جائے۔ پھر یہ محبت اب یہ محبت دل کے اندر پودا لگتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت ایک قلبی چیز ہے، یہ دل کے اندر پودا لگا دیتی ہے۔ تو جب یہ محبت کا پودا لگتا ہے تو امام محمد بن جعفر القطانی بیان کرتے ہیں کہ محبت رسول کا یہ پودا جس کے دل میں لگ جاتا ہے پھر اس کے کچھ اثرات اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس شخص پر کیا ہوتے ہیں؟ کچھ اثرات ظاہر ہونا شروع۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور کی محبت کے حوالے سے ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت ایک ایسی چیز ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو کور ذوق لوگ ہیں ان کو کرنی پڑتی ہے، اور جو اعلیٰ ذوق لوگ ہیں اس دور میں مصطفیٰ کو دیکھتے تھے تو محبت میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور آج کے دور میں مصطفیٰ کی تذکرے کو پڑھتے ہیں اور محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ ذوق اور کور ذوق کے لوگوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی انسان کی صحت ایمان اور کاملیت ایمان کی دلیل ہوتی ہے، یعنی اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے جو محبت رسول میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ باطنی اس پودے کے ظاہری اثرات ہیں جو امام جعفر القطانی نے بیان کی، اور بڑا خوب مضمون باندھا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس پودے یہ محبت جس کے دل میں لگ جاتی ہے، یہ محبت اتنے پھل پھول لگاتی ہے اور اتنے اثرات چاڑتی ہے اور اتنے اثرات اور اتنی تاثیرات نکالتی ہے کہ جس کے اندر یہ پودا لگ جائے اس پودے کی کشش سے یہ شخص ہر طرح کی ہلاکت سے بچتا چلا جاتا
بچا لیتی ہے۔ اور امام قسطلانی نے کیا خوب بات کی، المواہب اللدنیہ میں بڑی عجیب بات کی۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت اور اہل جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور کچھ مسلمان اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، اگر فیصلہ جن کے بارے میں خدا نخواستہ ہوتا ہے وہ جائیں گے، تو امام قسطلانی نے فرمایا کہ جب ان کو ملائکہ لے کے جہنم میں ڈالیں گے وہ جہنم میں نہیں گریں گے، وہ جہنم میں نہیں گرتے ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ میں ان کو جہنم میں ہم ڈالتے ہیں ملائکہ، لیکن یہ شخص گرتا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کے پورے وجود کا جائزہ لو، اس کے وجود میں کچھ تو ایسا صالح موجود ہے جس کی وجہ سے اس کو جہنم قبول نہیں کر رہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں پھر وہ اس پورے وجود کو دیکھیں گے تو اللہ کے حضور کہیں گے کہ باری تعالیٰ ویسے تو گناہگار تھا اور اپنے اعمال میں ناقص تھا، اسی لیے اس کا میزان تل گیا، گھٹ گیا، کم ہو گیا، مگر اس کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت کا کچھ پودا موجود ہے ہلکا سا۔ باری تعالیٰ ہم اس کو پھینکتے ہیں، جہنم قبول نہیں کرتی، حکم کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ وہ محمد رسول اللہ کی محبت اس کے دل سے نکال کے رکھ لو، پھر اس کو جہنم میں ڈالو، اور جب یہ اپنی عذاب گزر کے واپس پلٹے گا تو وہ محبت پھر اس میں ڈال دینا، اس محبت کو لے کر یہ جنت میں جائے گا۔ تو امام قطانی نے جعفر القطانی فرماتے ہیں کہ جب تک محبت رسول کا یہ پودا جسم میں رہتا ہے انسان نہ بے حیا ہوتا ہے، انسان نہ بدعمل ہوتا ہے، انسان نہ بدکردار ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ اعمال اس کو جنت میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کوئی جادوئی بات نہیں ہے، محبت رسول کے دعوے دار جو ہم شاہ کے رسول ہیں، یہ ہمارے لیے جادوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کرنے کا عمل ہے۔ ہمارے ائمہ نے یہ بات بیان کی جو احادیث سے مستنبط ہے، احادیث سے اس کا استخراج ہوا ہے، تو بتائیے کیا ہمارا عمل بھی اس کے اندر مددگار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہم کہنے کو تو عشق رسول ہیں اور عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم وقت عشق رسول کا اپنے اندر پودا جگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے وجود کو اگر دیکھیے نا وہ پودا اندر ہے، اور امام جعفر القطانی کہتے ہیں کہ وہ پودا انسان کو اتنا مددگار ہوتا ہے خیر کے کاموں میں کہ وہ جنت تک لے کر جاتا ہے اور جہنم میں نہیں گرنے دیتا۔ تو بتائیے وہ پودا کیا اتنا تو طاقتور اور تناور ہونا چاہیے نا کہ ہمارے ہاتھوں کو اس طرف نہ بڑھنے دے جس طرف بڑھنے سے رسول اللہ نے روکا ہے۔ کیا وہ پودا اتنا مضبوط ہو چکا ہے ہم میں سے ہر ایک کا کہ ہماری نگاہ اس طرف مت اٹھے جس طرف اٹھنے سے رسول اللہ نے روکا ہے؟ کیا وہ پودا ہمارا اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ ہمارے پیٹ کے اندر وہ لقمہ نہ جانے دے جس کے جانے سے رسول اللہ نے روکا ہے؟ کیا وہ پودا ہمارا اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ہم اپنے کانوں سے وہ نہ سنیں جس کو سننے سے رسول اللہ نے روکا ہے؟ کیا ہمارا وہ پودا اتنا اثر رکھتا ہے کہ ہمارا ہاتھ اس طرف نہ بڑھے جس طرف ہاتھ بڑھانے سے رسول اللہ نے روکا ہے؟ ہم نہیں ایک منافقت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ منافقت یہ ہے کہ ہم اپنے عمل میں رسول اللہ کی تعلیمات کے باقی ہیں، اپنے آپ کو ایک دوسری سمت میں کھڑا کر دیا ہے، اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے اپنے دل، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ محبت ہے، بس یہ محبت کر لو سارے ہی بیڑے پار ہو جانے۔ یہ محبت آپ سے پھر کچھ تقاضے کرتی ہے جس پر ہم آخر پر بات کریں گے۔ آپ نے اس محبت کی روشنی میں اپنا عمل ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ وہ کاہے کی محبت کہ محبوب تو کوئی اور ہے اور عمل کسی اور کی تعلیمات پر ہوگا۔ وہ کاہے کی محبت کہ محبوب تو کہتا ہے کہ یہ عمل نہ کرو، اور ہم محبوب کو تو مانتے ہیں لیکن محبوب کی ماننے کو تیار نہیں۔ تو یہ بات ہو دیکھنے کی۔ تیسرا اثر جو امام جعفر القطانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کا قطب ہے۔ درمیان میں ایک ستون ہو نا عمارت کے، جس پر پوری عمارت کھڑی ہو، یہ جس طرح مسجد کے الگ الگ ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون ڈھا دے تو عمارت نہیں گرے گی، لیکن جو قطب ستون ہوتا ہے وہ اگر ڈھا دیا جائے تو عمارت گر جائے۔ فرماتے ہیں کہ مومن کے ایمان کا جو قطب ستون ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، وہ کھڑا ہی محبت کے ستون پہ ہوتا ہے۔ یہ آغاز سفر ہے، جب اس ستون پر آپ چھت رکھ دیں گے، ایمان کی چھت اس پر رکھیں گے، پھر ایمان کی چھت پر عمل کا لیپ کریں گے تو تب وہ پوری کی پوری خوبصورت عمارت بنے گی۔ تو دوسری چیز وہ بتاتے ہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ حضور کی محبت ایمان کا وہ قطب ہے جس پر پوری کی پوری عمارت کھڑی ہے، اور اس محبت نبی کا کمال ہر کمال کے لیے شرط ہے۔ فرماتے ہیں کہ کائنات میں اور امت محمدیہ میں بڑے بڑے صاحب مقام آئے،
لیکن کوئی شخص جس کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال پہ نہ پہنچی ہو، حضور کے ساتھ اس کا تعلق قلبی کمال پہ نہ پہنچا ہو، حضور کے ساتھ اس کی وابستگی، حضور کی سیرت کے ساتھ اس کا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ساتھ اس کی فکری ہم آہنگی، حضور کے عمل کے ساتھ اس کی عملی ہم آہنگی، عمل کے ساتھ مطابعت عمل، حضور اسلام کی اطاعت جب تک اس کی مضبوط نہ ہوئی ہو، اس وقت تک کہتے ہیں اللہ کسی کو کمال نہیں بخشتا۔ اور امت میں جس کو کمال بخشا گیا وہ کمال سامعین کرام کسی اور وجہ سے نہیں بخشا گیا، وہ کمال اس لیے بخشا گیا کہ وہ شخص پہلے رسول اللہ سے تعلق میں پختہ ہوا اور پھر رسول اللہ کی سیرت پر عمل میں پختہ ہوا۔ تو تعلق سے سیرت کا دروازہ کھلتا ہے، قلب سے دروازہ کھلتا ہے۔ امام قطانی نے اس کو بیان کیا، اور یہ ساری بات کہ ہر عمل، ہر کمال، ہر جو اللہ کے ہاں مقبولیت ہے، ہر قرب جو اللہ کے ہاں حاصل ہوتا ہے، ہر گوشہ جو اللہ کے ہاں مقبولیت پاتی ہے، وہ مشروط ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ۔ اگر کسی بھی جذبے کے اندر محبت رسول نہیں ہوگی تو وہ قبولیت نہیں پا سکتا۔ کسی بھی جذبے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور مطابعت نہیں ہوگا تو وہ قبولیت نہیں پا سکتا۔ کسی بھی عمل کے اندر رسول اللہ کی شریعت کا اتباع نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پا سکتا۔ قبولیت کے لیے حضور کی محبت اور مطابعت یہ ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب یہ جو ایک بات میں نے عرض کی، اب اس پر ہم کچھ احادیث لاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، قطعی طور پہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، حتیٰ کہ دنیا کے ہر فرد سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے، کبھی غور کیا کہ یہ حدیث بیان کر کے، یہ حقیقت بیان کر کے کہ ایمان حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ایمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس حد تک متشدد نہ ہو جائے کہ ہر محبت بیٹھ جائے، رسول اللہ کی محبت سب سے بلند ہو۔ کیا یہ رسول اللہ کوئی اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی خیر چاہتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ میری محبت ایمان کا وہ تقاضا ہے کہ اگر وہ میری محبت شدت کی حد تک کسی کے ایمان میں داخل نہیں ہوگی تو اس کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہوگا۔ ایمان کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کی محبت آخری حد تک داخل ہو جائے، آخری۔ پھر اس کے بعد امام بخاری آگے فرماتے ہیں لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ مجھ سے اس حد تک محبت کرے کہ اس کی محبت، میری محبت اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ایک دفعہ حضور جا رہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے ایک بات چیت ہو رہی تھی، تو حضور نے فرمایا، یہی حدیث بیان فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سبحان اللہ کیسے صاف دل لوگ تھے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت میرے ایمان کی حالت یہ ہے کہ آپ مجھے دنیا کی ہر شے سے تو زیادہ عزیز ہیں، مگر ابھی میری حالت یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں۔ تو حضور نے فرمایا عمر ابھی تک پھر مکمل نہیں ہوا۔ بس یہ فرما کے حضور نے اپنا دست اقدس حضرت عمر فاروق کے سینے پر پھیرا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ الآن، ہاں اب میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ آپ مجھے دنیا کی ہر شے حتیٰ کہ میری جان سے بھی عزیز ہے۔ حضور نے فرمایا الآن اے عمر، ہاں اے عمر آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ ایک ہمارے لیے کسوٹی ہے دوستو، کسوٹی ہے۔ ذرا دیکھیے یہ جو دین جس میں ہم مبتلا ہیں، جس چکروں میں ہمیں مسلکوں نے ڈال دیا ہے، اس کے خلاف زبان درازی، فلاں کے خلاف زبان درازی، اس کو کافر جانے، اس کو اہل سنت سے نکالے، یہ سب کچھ جو دندے ہیں، اس دندے میں ہم خود کہاں پہ کھڑے ہیں؟ قرآن کس لیے آیا تھا؟ کہ میں اصلاح پا جاؤں۔ رسول اللہ کس لیے آئے تھے؟ کہ میری اصلاح ہو جائے۔ مقصد بعثت کیا تھا؟ کہ میرا تزکیہ ہو جائے۔ لیکن ان دندوں نے ہمیں اپنے آپ سے ہٹا کے دوسروں پہ لگا دیا۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ صرف یہ رواج منہاج القرآن کے لوگوں میں نظر آتا ہے۔ یہ صرف حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات ہے، یہ صرف حضور شیخ الاسلام کی شخصیت ہے
کہ جس نے 10,000 سے زیادہ خطابات کیے لیکن ایک شخص کا نام لے کر کبھی اس پر تنقید نہیں. جب بھی تنقید کی کسی فکر پر کی، کسی نظریے پر کی، علمی انداز میں کی، افراد پر نہیں کی. تو جب سے ہم یہ تو محبت کی میں نے حدیث بیان کی حضرت عمر والی، یہ کسوٹی ہے. کیا ہم میں سے کبھی کوئی عاشق رسول تنہائی میں بیٹھ کے کسی نے یہ سوچا ہے کہ اگر عمر فاروق کو رسول اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ابھی ایمان مکمل نہیں تو کیا ہمارا ایمان مکمل ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جس کا ایمان مکمل ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ ہم سب جذباتی ہو چکے ہیں. ہم سب سامعین کرام جذباتی باتیں سننا چاہتے ہیں. ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں. ہم میں سے کوئی مقصد نبوت کے قریب ہونے کو تیار نہیں ہے. ہم میں سے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی سیرت اور آپ کے باطن کے ساتھ اپنے باطن کو جوڑنے کو تیار نہیں. ہم زبانی چسکے پر راضی ہیں. ہم سب کو زبانی چسکے چاہیے، ہم سب کو لچھے دار باتیں چاہیے، اور ہم سب کو وہ چیزیں چاہیے جس سے دوسروں پر تنقید کے دروازے، دوسروں پر تنقید کے دروازے. اس کے بعد امام مسلم نے ایک اور حدیث پاک بیان کی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ. اب یہ محبت کا دروازہ رسول اللہ بڑا کرتے جا رہے ہیں اور مرکز رسول اللہ کی ذات ہے. اگر آپ کی محبتیں، اگر آپ کے رجحانات، اگر آپ کے میلانات، اگر آپ کی طلبیں ایسی ہیں جو رسول اللہ کی طلب نہیں تھی، اگر آپ کا میلان ایسا ہے جو رسول اللہ کا میلان نہیں تھا، اگر آپ کا دھیان ایسا ہے جو رسول اللہ کا دھیان نہیں تھا، اگر آپ کی سوچ ایسی ہے جو رسول اللہ کی سوچ نہیں تھی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صرف نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا ذات سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا ذات سے کوئی تعلق نہیں. حضور نے فرمایا، امام مسلم نے روایت، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے اہل و عیال سے زیادہ میرے اہل و عیال عزیز نہ ہو جائے. دائرہ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے اپنی ذات کہا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے اہل و عیال سے زیادہ اس کو میرے اہل و عیال عزیز نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی ہر محبت رکھنی ہے دوستوں، لیکن اس محبت کو رسول اللہ کی محبت کے تابع رکھنا ہے. اور تابع ہوتا ہی کب ہے؟ جب بندہ عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے. محبتوں میں تو مطابعت کا فرق ہو نہیں سکتا. مطابعت کا فرق ہمیشہ عمل میں ہوگا. آپ کا عمل بتائے گا کہ ادھر آپ نے سیکریفائس کر دیا، لہٰذا یہ محبت کم ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت میں سیکریفائس نہیں کیا، لہٰذا وہ محبت بلند ہے. لہٰذا وہ محبت بلند ہے. اس کے بعد آگے چلیے، امام طبرانی نے بیان کیا اور دروازہ بڑا ہو رہا ہے. فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی وأہلہ من اہلی وعطرتہ من عطرتی وذاتہ من ذاتہ. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے اہل و عیال اس کو اس کے اہل و عیال سے عزیز نہ ہو جائیں، میرا مال اس کو اپنے مال سے عزیز نہ ہو جائے، اور میری جان اس کو اپنی جان سے عزیز نہ ہو جائے. کیا یہ باتیں ہم نے محض سنی ہیں؟ ہم میں سے ہر بندہ تبلیغ اس لیے کرتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے، لیکن ہم میں سے ہر کو ذمہ دار ہم اپنے ہیں، لیکن ہم خود کی ذمہ داری اٹھانے پہ راضی نہیں. ہم نے خود کی ذمہ داری کب اٹھانی ہے؟ یہ فیصلہ آپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ محافل دیکھیے ایسا گزر گیا، 16ویں یہ محفل ہے. آپ میں سے کئی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 20 سال، 40 سال زندگی تک تو کسی کا اعتماد نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ عمریں گزار کے بیٹھے ہیں. کیا اس وقت تک پچھلے جتنے سال گزرے اگر انالیسز کریں تو کیا ہماری زندگیاں اس طرح کی ہیں جس طرح کی رسول اللہ چاہتے ہیں؟ ہمارا صرف دعویٰ اس طرح کا ہے جس طرح کا رسول اللہ چاہتے ہیں، لیکن عملی زندگی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیے، ایک غلام ہو آپ کا ملازم، آپ اس کو کہیں صبح جاؤ اور شام تک یہ سارا کام کر کے، اور وہ آپ کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا. آپ کہیں بھائی جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو، اور شام کو آ کے مجھے رپورٹ دو، آپ پھر ہاتھ جوڑ دیں میرے آقا میرے آقا میرے آقا. وہ کہے گا یہ کیسی محبت ہے کہ آقا کی بات کوئی نہیں مان رہا، بس آقا آقا کیا جا رہا ہے. کوئی اللہ کے بندے، میں یہ کہتا ہوں کہ جا، جس کے میں نے حقوق بنائے ہیں اس کے حق ادا کر. میں یہ کہتا ہوں کہ جا،
جس پر میں نے فرض کی ہیں وہ فرض ادا کر. میں یہ کہتا ہوں کہ جا معاشرے میں جہاں بے حیائی ہے اس کے خلاف جہاد کر. میں یہ کہتا ہوں کہ جا اپنے نفس کا تزکیہ کر اور پھر دن میں 5 بار میری بارگاہ میں آ کے سلامی کر لیا کر. اور تو جانے کو تیار نہیں. وہ پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے میرے آقا میرے آقا. تو بتائیے اس آقا کے بارے میں مولا کی کیا رائے ہوگی؟ مولا کہے گا کہ یہ جھوٹا ہے. یہ دعوی محبت تو یوں کرتا ہے کہ ہم وقت ہاتھ جوڑ کے سلامیاں دیتا رہتا ہے، مگر اس کے عمل کا یہ حال ہے کہ یہ 2 قدم میرے حکم پر چلنے کو تیار نہیں. ہم نے رسول اللہ کی خاطر زندگیاں کیا قربان کرنی ہیں، ہم تو اپنے نفس میں اٹھنے والی 4 خواہشات قربان کرنے کو تیار نہیں. ہم نے رسول اللہ کے نام پر زندگیاں کیا دینی ہیں، ہم تو اپنی آنکھ سے اٹھنے والی ناجائز طرف وہ حرام آنکھ بند کرنے کو تیار نہیں. ہم نے زندگیاں کیا دینی ہیں، ہم اگر اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے جو رسول اللہ نے روکا وہ کانوں میں سننے سے رکنے کو تیار نہیں. تو جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو یہ محبت کاہے کی ہے؟ یہ ایک فریب ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. اب 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ کہ اسی فریب میں قبر میں چلے جائیں. اللہ نے تو دیکھیے اصول اور انصاف کی بنیاد پہ جانچا، وہ سب کچھ سامنے ہے. اللہ تو ظاہر بھی دیکھتا ہے اور باطن بھی دیکھتا ہے. تو اللہ کی ذات تو دیکھ لے گی کہ تمہارے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے. لیکن اصول یہ ہے، فضل سے وہ بخش دے تو وہ مالک ہے. لیکن دوستوں اصول یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب بھیجا تھا، وہ میں یوتی الرسول فقط عطا اللہ، اور میں نے اسی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا تھا. اب تم نہ اس کی اطاعت پہ راضی ہو نہ اس کی فرما برداری پہ راضی ہو، محبت کے دعوے دار ہو. بتاؤ کوئی دلیل تو دو محبت کے لیے. تم نے میرے محبوب کے لیے ترک کیا کیا تھا؟ وہ محبت کاہے کی محبت کے جو قربانی نہ مانگے. کوئی محبت سامعین کرام ایسی نہیں ہے صحابہ کرام کی جس کے اندر قربانیاں نہ ہو. محبت کا تصور ہی نہیں ہے بغیر قربانی سے. تصور ہی نہیں ہے بغیر قربانی. کیا حضرت ابوبکر صدیق کی محبت رسول بغیر قربانی کی تھی؟ صرف غار ثور کی رات کا واقعہ پڑھ لیجیے کہ جب وہ پورا جبہ پھاڑ پھاڑ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے درزوں میں بند کر رہے تھے اور ایک درز رک گئی اور اس میں اپنی ایڑی ڈال دی اور ساری رات ابوبکر صدیق کو سانپ ڈستا رہا مگر رسول اللہ کو بے آرام نہیں کیا. تو لہٰذا محبت رسول کے اندر قربانی کا عنصر ضروری ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حضرت زید بن دسمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو سفیان اسلام سے پہلے ان کو باندھ کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹتا تھا اور کہتا تھا کہ زید آج تو یہ چاہتا ہوگا کہ تو گھر بیوی کے پاس ہوتا اور یہاں تیری جگہ محمد رسول اللہ لٹکے ہوتے. معصوم حضرت زید تڑپ اٹھے. وہ فرماتے ہیں کہ اے ظالم، جو تکلیف جسم کو تھی تو نے یہ جملہ کہہ کے اس سے بڑی تکلیف دے دی. اس سے بڑی تکلیف یہ کہ واللہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال بھی کوئی توڑے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں. یعنی محبت رسول بغیر قربانی کے کوئی تصور نہیں. محبت رسول کا بغیر قربانی سے کوئی تصور نہیں ہے. حضرت بلال نے بغیر قربانی کے محبت کی تھی کہ جب حضور گزرتے تھے ابھی مسلمان کمزور تھے، طاقتور نہیں تھے، امیہ بن خلف لٹا کے نیچے تپتی ریت پر لٹا دیتا تھا ننگے بدن اور اوپر پتھر رکھ دیتا تھا اور حضور گزرتے ہوئے کہتے تھے کہ اے بلال اللہ کے نام پر صبر کر، اللہ کے نام پر صبر کر. اور ادھر سے ایک ورقہ بن نوفل بھی گزرے. ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے تھے لیکن اس وقت گزرے اور انہوں نے پتا حضرت بلال سے کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ بلال اگر تو اس استقامت پر قائم رہا تو بعد کی امت محمدیہ تیرے وسیلے سے دعائیں مانگا. حضرت بلال قائم رہے. لیکن کیا محبت کے اندر قربانی کے علاوہ بھی کوئی شے موجود تھی بلال کی؟ دیکھیے آپ کوئی نام لے لیجیے، کون سا ایسا صحابی ہے جس کی محبت میں آپ کو قربانی کا عنصر نہیں نظر آتا؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتائیے جس کی محبت ہو اور قربانی نہ ہو. ہم سامعین کرام ایسی محبت چاہتے ہیں جس میں قربانی نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے تو وہ تزکیہ کے لیے لائے تھے. تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک برتن ہو نا، یہ برتن ہے، اس میں گند ہو، اس کو ایک طرف سے صاف کیا جائے اور اس کے رگڑ کے مانج کے اس کو صفائی کا پروسیس کیا جائے اور دوسری طرف سے پاکی اس میں ڈالی جائے. تو جب گندگی نکل جائے گی اور پاکی رک جائے گی ہم کہیں گے اس کا تزکیہ ہو گیا. تو رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ اگر ہمارے اخلاق کے اندر گندگی ہے تو وہ نکلے، اخلاق صالح ہو. اگر ہمارے فکر کے اندر گندگی ہے تو نکلے، فکر صالح ہو جائے.
اگر عمل کے اندر گندگی ہے تو نکلے، عمل صالح ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ تزکیہ تھا جو رسول اللہ کرنے آئے تھے۔ حضور نے قرآن مجید میں 4-5 مقامات پر حضور کی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنے آئے تھے، پاک ہونے آئے تھے۔ تو رسول اللہ کیا گنبد خضرا میں نہیں دیکھتے ہوں گے کہ میں تو پاک کرنے آیا تھا، میرا امتی میرے نعرے لگاتا ہے لیکن وہ تو مجھ سے پاک ہونے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پاک کب ہوگا؟ پاک تب ہوگا جب آپ اپنے اخلاق کو اخلاق کے رسول کے نیچے بچھا دیں گے، جب آپ اپنی نگاہوں کو نگاہ رسول کے نیچے بچھا دیں گے، جب آپ اپنے عمل کو عمل رسول کے نیچے بچھا دیں گے، جب آپ اپنے پورے کے پورے وجود کو رسول اللہ کے ہاتھ میں ایسے دے دیں گے جیسے میت غسال کے ہاتھ میں آتی ہے، جیسے وہ پلٹائے پلٹے، جیسے وہ سیدھا کرے سیدھے ہو جائیں، الٹا کرے الٹے ہو جائیں۔ لیکن ہم سامعین کرام، اگر ہم تزکیہ کے لیے، اگر ہم محبت کے ان اثرات کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، اگر ہم محبت کے وہ اثرات اپنے وجود پر طاری کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم رسول اللہ کے محب کہنے کی حد تک تو ہیں، مگر ہم رسول اللہ کے مقصد کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں۔ ہم رسول اللہ کے مقصد کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد آگے امام ابو نعیم نے بیان کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کاش اے عبداللہ ابن عمر میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوتا، کاش میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوتا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر دیکھا ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر دیکھا ہوتا تو میں پاک کے رسول اللہ کی جبین پر بوسہ لے لیتا۔ اس کی یہ شدت محبت دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر پکار اٹھے اور کہتے ہیں اے شخص تجھے جنت مبارک ہو، لیکن ایک شرط ذہن میں رکھنا، یہ محبت عمل کا تقاضا۔ اگر تو بدلنے کے لیے خود کو تیار ہے تو پھر یہ محبت تیری تجھے جنت میں توڑ لے کر جائے گی، اور اگر یہ دعویٰ زبان کی حد تک ہے، زبان سے نیچے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اپنے 4 خیالات جو ذہن میں آتے ہیں پراگندہ خیالات، ان کو ضبط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سن لے یہ محبت محض دعویٰ ہے، محض دعویٰ۔ حضور شیخ الاسلام کی آپ ترتیب دیکھیں، ذرا تحریک کی ترتیب دیکھیں۔ ابھی اس پہ ربیع الاول کے پروگرام میں پتہ کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال رسول اللہ کے ساتھ تمہارا قلبی تعلق قائم کیا ہے، اب اگلے 40 سال میں رسول اللہ سے تمہارا خلقی تعلق قائم کرتا ہوں، تاکہ وہ جو محبت ہے وہ عمل کے رنگ کے بغیر کہیں قبر تک نہ چلے جائے۔ اس محبت پر عمل کا رنگ چڑھے گا، سیرت کا رنگ چڑھے گا، کردار کا رنگ چڑھے گا، تو وہ محبت پھل پھول دے گی، وہ محبت اپنی اثرات دے گی۔ تو یہ سامعین کرام، اس کے بعد ایک آخری روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ احب الینا من اموالنا وآبائنا وامہاتنا۔ اسی طرح کی روایت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ہمیں ہمارے مال، اسباب، آباء و اجداد اور ہماری مائیں، حتیٰ کہ حضرت مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو رسول اللہ سے کتنی محبت تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ تجھے کبھی پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا لگی ہے۔ فرمایا کبھی سخت گرمی میں بھی پیاس لگی ہے؟ فرمایا لگی ہے۔ فرمایا سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی کی کتنی طلب ہوتی؟ اس نے کہا بہت ہوتی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جیسے تجھے ٹھنڈے پانی کی سخت گرمیوں میں طلب ہوتی تھی، ہمیں اس سے بڑھ کے رسول اللہ کی زیارت کی طلب ہوتی تھی، مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ رسول اللہ کی اطاعت لازم ہے، رسول اللہ کی۔ اب یہ اپنا رانا صاحب نے اپنی اس میں ابتدائیہ میں بڑی خوبصورت بات کی، ہمارے ہاں مسلک و نہج بانٹ کی۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے محبت ہی کرنی ہے اور محبت ہی سارا کچھ ہے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے نہیں محبت کچھ نہیں، صرف عمل کریں، اطاعت کریں، پیروی کریں، عبادات کریں۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ دونوں باتیں جب الگ ہوں گی تو غلط ہو جائیں گی، یہ دونوں مل نہیں چاہیے۔ یعنی جو آپ کی محبت رسول ہے وہ آپ کو عمل پر آمادہ کرے، اور جو وہ عمل رسول کی سیرت پر عمل ہے وہ آپ کی محبت میں اضافہ کرے۔ یہ دونوں چیزیں سامعین کرام بنے گی تو آپ آگے دین منتقل کریں گے۔ آپ اپنی نسل کو کیا منتقل کریں گے؟ آج کے بچے کتنے ایڈوانس ہیں، جب آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ کہتے ہوں گے کہ بابا بڑے عاشق رسول تھے، محفلوں میں جاتے تھے لیکن کبھی نماز تو پڑھی نہیں تھی۔ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو وہ کہیں گے یہ کیسا عشق رسول تھا جو رسول کے حکم کو روکنے پہ تو یہ آتی نہیں تھی۔
آرتھر جیفری ایک ہے بہت بڑا مصنف انگریزوں کا، اس نے سیرت رسول پر کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ وہ پتہ اعتراضات کیا ہیں؟ وہ اعتراضات ہیں جو آج ہمارے عمل کی وجہ سے اسلام پر ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک میں سیرت رسول پڑھتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور ایک میں آج کے مسلمان کا کردار دیکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یا یہ رسول ان مسلمانوں کا نہیں، ان کا عمل یہ ہے، چونکہ اس رسول کی سیرت اور اس کی تعلیمات اور آج کے مسلمان کے عمل میں اتنا فرق ہے، یہ نہیں لگتے کہ یہ اس کے پیروکار ہیں اور یہ ان کا رسول ہے۔ تو ہم نے یہ چیز اس کو دیکھنا ہے بنیادی طور۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہم یہاں پہ روک کے اب ہم اگلے حصے میں داخل ہوں۔ تو اب اس موضوع کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ سب محبتیں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ان میں سے ہر محبت کو ہم نے دبانا ہے، رسول اللہ کی محبت کو اوپر لانا ہے، اور اس کا طریقہ صرف اور صرف عمل ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ زبانی بات کر لے گا اور اس کا عمل ثابت نہیں کر رہا کہ محبت رسول افضل ہے، محبت رسول اولا ہے، محبت رسول سب سے فائق ہے، محبت رسول سب سے اونچی ہے، تو اس کا قول یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کے عمل کو ثابت کرنا چاہیے۔ وہ چاہے جتنا آرام پسند ہے، جتنی بھی پریشانی میں ہے، نماز کا وقت آئے تو کھڑا ہو جائے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ یعنی ایک ہے محبت رسول، ایک ہے پھر اس سے واجب ہونے والے تقاضے۔ وہ بے شک سچ میں جتنا نقصان سمجھے اور جھوٹ میں جتنا فائدہ ہو، مگر سچ بول دے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ وہ چاہے صرف وہ کلمہ نکلتا تھا جس کی رسول اللہ نے اجازت دی تھی۔ فرماتے ہیں کہ 13 سال میں نے اپنے اعضاء سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ سے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو گناہ کے دائرے میں آتا ہو، سیرت رسول سے ٹکراتا ہو۔ جب میں نے 13 سال کے تالا بند کیا تو اللہ نے میرے باطن کے سارے تالے کھول دیے۔ تو جتنے لوگ، اقبال نے کیا کہا تھا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اور تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ قرآن ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اترنا چاہیے، ہم میں سے ہر آیت کے ہم خود مخاطب ہیں، اور جب ہمارا رب اور قرآن پتہ ہے اللہ کے حضور کیا التجا کرے گا۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب مراحل آخرت میں حدیث کو تخریج کیا، امام ابو یعلا نے بیان کیا، فرمایا کہ قیامت کے قرب، یہ جو دور گزر رہا ہے قرب قیامت کا، اس کے آخر میں قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن روتا ہوا جس طرح اونٹنی کا بچہ روتا ہے، اس طرح روتا ہوا جب عرشوں پہ پہنچے گا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، اوپر پہنچے گا تو اللہ کو پکارے گا، ہر آسمان پہ اللہ جواب نہ دے گا، 7ویں آسمان پہ اللہ جواب دے گا کہ اے قرآن تو کیوں روتا ہے اور تو کیوں واپس آ گیا؟ تو قرآن کہے گا باری تعالیٰ وجہ یہ ہے کہ مجھے پڑھا جاتا تھا ولا یؤمن بی، مگر کوئی مجھ پر عمل کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا میں واپس آ گیا۔ منہاج القرآن، قرآن کا رستہ، یعنی آپ نے قرآن پر عمل کرنا ہے، آپ نے زبان کا مسلمان نہیں ہونا، آپ نے کردار کا مسلمان ہونا ہے۔ آپ کے کردار کے اندر یہ چیز ہو کہ آپ حق کا ساتھ دیں گے اور باطل کے ساتھ ٹکرائیں گے، قطع نظر اس کے کہ آپ غریب ہیں، کمزور ہیں، باطل طاقتور۔ ہمیں تو امام حسین نے سمجھایا یہ ہے کہ حق کی پہچان طاقت سے نہیں ہوتی، بلکہ حق کی پہچان خود حق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک پورا کا پورا یہ چیپٹر ہے جس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں کھولنا ہے۔ جب ہم محبت رسول کا دعویٰ کر دیتے ہیں
تو پھر اس دعوے کے عام طور پہ 3 تقاضے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا تقاضا دوستو یہ ہے کہ سیرت رسول کے مطابق اپنی سیرتوں کو ڈھالا جائے، اپنی سیرت کو ڈھالا جائے، اپنے آپ کو عمل پر آمادہ کیا جائے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص، ہم میں سے کوئی بھی شخص ہمہ وقت کا بدکار نہیں ہوتا، گناہ گار نہیں ہوتا۔ آپ کو شاید تھوڑا عجیب بھی لگ رہا ہو، یہ باتیں عام طور پہ تو محافل میلاد میں کم ہوتی ہیں، لیکن مجبوری ہے، اس کی ضرورت تھی تو میں نکال کر دوں۔ تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ہم میں سے شخص ہمہ وقت کا گناہ گار نہیں ہوتا۔ وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو آتی ہے، طاری ہوتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ بس اس کیفیت میں اپنے آپ کو ضبط کر کے رکھنا اور اپنی توجہ کو گنبد خضراء کی طرف رکھنا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پھر بچا کرتی ہیں۔ اور جو ان خاص لمحات میں بچ جاتا ہے، جو خلوت کو پاک کر لیتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آگے کی آسانیاں کر دیتا ہے۔ اور سیرت الرسول کا سب سے بڑا اظہار سامعین کرام خلوت کے وقت ہوتا ہے کہ جب مائک بند ہوگا اور میں اپنے کمرے میں جاؤں گا، اس کے بعد سیرت الرسول کا باب اور اس پر عمل اور اس کا امتحان شروع ہو جائے گا۔ آپ جب اپنے گھروں میں جائیں گے تو امتحان شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا، رسول اللہ نے کسی سے پوچھا صحابہ سے کہ مجھے بتاؤ کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ کون؟ بولیے کون؟ مفلس۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ مفلس ہے جس کے پاس بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ کسی نے کہا وہ مفلس ہے جس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے۔ کسی نے کہا وہ مفلس ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا مفلس وہ ہوگا کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے اوپر اعمال کا پہاڑ ہوگا، اتنے نیک عمل کیے ہوں گے اس نے، لیکن وہ جب چلے گا قبر سے نکل کے تو اس کے پیچھے افراد کی ایک قطار ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کی غیبت اور چغلی کی ہوگی۔ وہ اللہ کے حضور کہیں گے باری تعالیٰ ہم تو پاکستان میں رہتے تھے، وہاں تو انصاف ہوتا نہیں تھا، اب بتا ہم کیا کریں، یہ طاقتور تھا اور ہم سے یہ زیادتیاں کر کے آیا۔ اللہ فرمائے گا اس کے پیچھے لگ جاؤ، اور ملائکہ سے کہے گا کہ آج انصاف ہوگا، اس نے جس کا جتنا حق مارا ہے اس کا اتنا نیک عمل اٹھا کے اس کو دے دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما رہے تھے، پھر حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ شخص جو عمل کا پہاڑ لے کر آیا تھا، عمل کا پہاڑ لے کر آیا تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا اور ابھی پیچھے حقدار باقی ہوں گے۔ وہ اللہ کے حضور کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم تو سمجھ رہے تھے آج انصاف ہوگا، تو اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا کہ انصاف ہوگا۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا تمہارا حق ہے اتنے تمہارے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یوں گناہ اس پر پڑتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ شخص جو اپنی قبر سے نیکیوں کا پہاڑ لے کر نکلا تھا، وہ جب میدان معاشر سے گزرتے ہوئے میزان تک پہنچے گا جہاں اعمال تلنے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں وہ نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو کر گناہوں کے پہاڑ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رونا شروع کر دیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ وہ شخص مفلس ہوگا جو نیکیاں لے کر آئے گا لیکن گناہ لے کر آگے پہنچے گا۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہماری نمازیں محفوظ بھی ہیں کہ نہیں؟ مولانا روم نے ایک بڑی خوب بات کی ہے دوستوں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اے بندے تو محنت بہت کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں تیری نیکیاں گندم ہے، غلہ ہے۔ کیا ہے؟ غلہ۔ جب تو بوری کندھے پہ رکھ کے غلے کی لاتا ہے نا، اپنے گودام میں رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں گودام تیرا دل ہے، گودام میں رکھتا ہے، پھر تو چلا جاتا ہے اگلی بوری اٹھانے، اور محنت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن تو قصور یہ کرتا ہے کہ جس گودام میں پچھلی بوری رکھ کر گیا ہے اس کے چور دروازے بند نہیں کرتا۔ تو اگلی بوری لینے گیا ہے، جب تو اگلی لے کر آتا ہے تو پچھلی بوری آدھی سے زیادہ وہ چوہے کھا چکے ہوتے ہیں۔ وہ چوہا ہماری زبان ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، وہ چوہا حرام کاری ہے، وہ چوہا جھوٹ ہے، وہ چوہا غیبت ہے، وہ چوہا بدنکاہی ہے۔ ہم کاہے کے عاشق رسول کہ ہمارا پورا عمل بدکاریوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ہماری پوری شخصیت زندگی کے اندر ہے، ہمارے اخلاقیات اتنے تباہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں آئینے کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا خلوت
خلوت کے عمل کے، خلوت بڑی امپورٹنٹ ہے، خلوت کی پاکیزگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں روتے تھے، بات معلوم ہے آپ کو؟ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، سیدہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ بستر سے اٹھی تو رسول اللہ نہیں تھے۔ 15 شعبان کے باب میں بھی اماموں نے بیان کیا، امام بخاری اور امام ترمذی نے۔ فرماتی ہیں کہ میں جب گئی تو حضور جنت البقیع میں تھے اور اتنا زاروں قطار رات کے وقت حضور رو رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی کہ خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا رسول اللہ کا۔ تو جب میں پاس گئی تو رسول اللہ نے فرمایا کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ حضور نے فرمایا من عائشہ؟ کون عائشہ؟ فرماتی ہے میں نے کہا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ حضور نے فرمایا من ابو بکر؟ ابو بکر کون؟ وہ کہتے ہیں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ حضور نے فرمایا ابو قحافہ کون ہے؟ یعنی ہمارے رسول جب اللہ کے حضور ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے بندگی کی کہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور بدترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بدتر ہے۔ ہمارے کسی شخص سے اختلاف ہو، دشمن بنا لیتے اختلاف، اور اگر وہ انسان مسلمان تکلیف میں ہے تو ہمیں باطنی قلبی راحت محسوس ہوتی ہے کہ دیکھیں نا کیسا پھنسے ہے، یہ کون سا مسلمانوں والا رویہ ہے؟ کیا سیرت رسول ہمیں یہ درس دیتی ہے؟ کیا محبت رسول کے سامنے یہ تقاضے ہیں؟ کیا ہر سال میلاد منا کے ہم نے یہ سیرتیں پیدا کرنی ہیں؟ اور کیا یہ دین اور یہ سیرت اور یہ اخلاق اور یہ کردار ہمیں اپنی نسلوں کو منتقل کرنا ہے؟ تو دین سے لوگ باغی کیوں نہ ہوں، دین سے نوجوان بیزار کیوں نہ ہوں؟ وہ جب ہمارے عمل اور ہماری زبان کا تضاد دیکھتے ہیں، وہ جب ہمارے کردار اور ہمارے نعروں کا اختلاف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کھوکھلی بات ہے، اس کے اندر جان کوئی نہیں، اس کے اندر جان کوئی نہیں۔ تو لہذا بنیاد یہی ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کیوں آئے تھے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کی غلامی میں ڈالیں۔ تو لہٰذا ہم اللہ کی غلامی میں نہیں آئے، ہم رسول اللہ کی محبت میں نہیں آئے، ہم اللہ کی غلامی کے بھی محض دعوے دار ہیں اور رسول اللہ کی محبت کے بھی دعوے دار ہیں۔ اور اللہ کے ہاں یاد رکھیے ہر دعوے کا ایک جواب ہے، ہر دعوے کا ایک حساب ہے، اس دعوے کا بھی ہمیں حساب دینا۔ لیکن ایک شخص نے دعوی عدالت میں دائر نہیں کیا تو اس کو عدالت بلا کے پوچھے گی؟ آپ سب سمجھنا نہیں پوچھے گی، تو ہم سب تو دعویٰ دائر کر چکے ہیں، ہم تو پھنس گئے۔ اب ہمارے تو تقاضے زیادہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری اس صدی کے مجدد کے ساتھ بھی نسبت جڑ گئی۔ اور منہاج القرآن کیا چاہتا ہے؟ منہاج القرآن بھی یہی چاہتا ہے کہ جو قرآن ہے، جو محبت رسول، جو رسول اللہ کی سیرت ہے، اس کے مطابق انسان اپنے آپ کو ڈھالتا جائے، اس کے مطابق ڈھالتا جائے۔ منہاج القرآن یہ منہاج صحابہ ہے، یہ منہاج اہل بیت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ ابن عباس کی روایت 8 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی۔ کتنے سالوں میں؟ اب ہمیں تو عربی صرف ناو کے 100 مسئلے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کیوں لگا دیا آپ نے؟ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا وہ سنتے، وہ منہاج القرآن کا پیغام ہے، فیض ہے۔ جو میں نے عرض کیا منہاج القرآن، منہاج السنہ، منہاج الصحابہ، منہاج اہل بیت، یہ سب کا منہاج ہے۔ اہل بیت بھی اسی طریق پر چلے، صحابہ بھی اسی طریق پر چلے، قرآن کا بھی یہی طریق ہے، اور حضور شیخ الاسلام بھی اسی طریق پر لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، میں قرآن کی چند آیات پڑھتا تھا، ان آیات میں مجھ سے کچھ تقاضے کیے گئے تھے، میں اپنی شخصیت میں ان تقاضوں کے مد مقابل مختلف کچھ جائیات اور جذبات پاتا تھا، میں پھر وہاں قرآن کو روک دیتا اور اپنی شخصیت پر کام کرنا شروع کر دیتا تھا، جب تک میں اپنی شخصیت کے وہ پہلو جو قرآن کی ان آیات سے ٹکرا رہے تھے بدل کے قرآن کے تابع کر دیتا تھا، میں اگلی آیت میں کرنے جاتا تھا۔ فرماتے ہیں پھر میں اگلی آیت پڑھتا، اگلی آیت مجھ سے اور تقاضا کرتی، اور میں کہتا کہ عمر فاروق رک جا، اس سے آگے کیسے جاتا ہے، آیت تو تجھ سے کچھ اور چاہ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں پھر رک جاتا اور اس عمل کو اپنے اندر پھر لاتا جو قرآن کہتا تھا، پھر اس کے بعد اگلی آیت پہ پہنچتا تو اگلی آیت مجھ سے پھر کچھ اور تقاضا کرتی، میں پھر رک جاتا اور اس کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈالنا شروع کر دیتا۔
وہ کہتے ہیں کہ یوں میں قرآن کی ہر آیت کو پڑھتا گیا اور اس کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالتا گیا، تو لوگوں سن لو، مجھے بقرہ کی آیات کے اندر اپنی شخصیت کو ڈالنے میں 8 سال لگ گئے۔ ہم قرآن ایک رات میں پتہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سن نہ اگو دا پتہ، نہ پیچھے دا پتہ، نہ زبر دا پتہ، نہ زیر دا پتہ، نہ عمل کرنا، نہ کچھ۔ ہم نے تو گن کے ثواب لیا۔ یہ جو ثوابی فکر انٹروڈیوس ہو گئی ہے نا، میٹھی میٹھی ثوابی فکر، اس نے بھی تباہی کر دی۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ قرآن کو سن کے سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا۔ یہ قرآن دعوت نامہ ہے، یہ قرآن میرا مرض ہے، میرے مرض کا علاج ہے جو میرے طبیب نے مجھے لکھ کر دیا۔ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ ہاتھ سب گئے ہوئے ہیں، صبح و شام کی دوائی، یہ احتیاط، یہ بھی کھانا، یہ کھانا بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ اس کے مطابق عمل کرتی ہو کہ نہیں کرتی؟ پھر شفا ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ وہ ڈاکٹر کا نسخہ دن رات پڑھو، صبح شام پیناڈول، صبح شام پیناڈول، صبح شام پیناڈول، ایسا کیا کسی نے؟ آپ میں سے ہر ایک میں عقل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے خالی، یہ ایک دفعہ پڑھ لو، پھر جاؤ اور الماری سے اٹھا کے پیناڈول کو کھاؤ، پھر جاؤ جو احتیاطی ڈاکٹر نے بتایا وہ کرو، تب ٹھیک ہوگے۔ تو ایک نسخے کے بارے میں آپ کی اتنی سمجھ ہے اور عقل کام کرتی ہے، لیکن قرآن کے بارے میں ان مولویوں نے پورا کا پورا پیراڈائم بدل دیا ہے، غیر حقیقت پسند بنا دیا ہے نوجوان کو، ماورائی دین کا عادی بنا دیا ہے۔ وہ ہواؤں میں اشاروں میں دین کو دیکھنے اور ماورائی نوعیت کی کرامات سننے کا عادی ہو گیا، وہ پریکٹیکل نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریکٹیکل انسان تھے، ایک پروگریسو انسان تھے، پریکٹیکل آدمی تھے۔ رسول اللہ نے پتھر دکھائے، رسول اللہ کی بے قدری بھی کی گئی، اس کے باوجود رسول اللہ کو اللہ نے پتہ ہے یہ سب کچھ کیوں کروایا۔ اگر حضرت موسیٰ کے لیے رستے بن سکتے تھے دریاؤں میں، اور حضرت موسیٰ کے لیے ایک عصا مارنے سے پتھر سے 12 چشمے نکل سکتے تھے، تو محمد رسول اللہ کے لیے بھی نکل سکتے تھے۔ مگر حضور خاتم النبیین تھے، یہ ذہن میں رکھیے۔ حضور کون تھے؟ خاتم النبیین۔ اب حضور کے بعد کسی نے آنا نہیں تھا، اور بعد والوں نے جو آنا تھا وہ نبی نہیں ہوتے تھے، اور معجزہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے حضور سے بغیر معجزوں سے طائف میں پتھر کھا کے، احد میں دندان شہید کروا کے وہ مقاصد حصول کروائے تاکہ بعد والوں کی سنت بن جائے۔ بعد والے یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ نے تو معجزے سے کیا تھا، ہم کیسے کریں؟ یہ پریکٹیکل اپروچ ہے، اسٹرگلنگ اپروچ ہے۔ پروگریسو بنیے، اپنے آپ کو آگے بڑھائیے۔ آپ کا ہر لمحہ آپ کی فکر ڈیولپ ہونی چاہیے، ہر لمحہ آپ کا عمل ڈیولپ ہونا چاہیے، اور ہر لمحہ آپ کا اخلاق آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ سیرت رسول کا پیغام ہے۔ تو دوسرا تقاضا، تو محبت رسول کا پہلا تقاضا میں نے کیا بتایا؟ سیرت کو عمل میں بدلنا۔ سامعین، اگر آپ سیرت کو عمل میں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو لکھ کے رکھ لیجئے، لکھ کے رکھ لیجئے، آپ رسول اللہ کے مقصد اور رسول اللہ کے مشن کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ چونکہ جب آپ تیار نہیں ہوں گے تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی تیار نہیں کریں گے۔ جب گھر والے تیار نہیں ہوں گے تو سماج، معاشرہ تیار نہیں ہوگا۔ جب معاشرہ تیار نہیں ہوگا تو پورا کا پورا ماحول نہیں بنے گا۔ جب ماحول نہیں بنے گا تو دین ایسے ہی رہے گا۔ پھر جگہ جگہ بے حیائیاں ہوں گی، جگہ جگہ بدکاریاں ہوں گی، جگہ جگہ ظالم شابر، مطلب ظالم جابر اور شرابی لوگ تخت پر آئیں گے اور حکمران بن کے بیٹھیں گے، اور پھر ہم وظیفے پوچھنے جائیں گے۔ ہم روٹ کاز کو نہیں پکڑتے۔ روٹ کاز یہ ہے کہ نیچے سے صالحیت اوپر تک پروان چاہیے۔ تو میں کر رہا تھا یہ پہلا تقاضا ہے۔ سیرت اور محبت رسول کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا۔ بتائیے ہاتھ اٹھا کے، اور آج عہد کیجیے۔ آج اس گرو سر میں بیٹھ کے ہم یہ عہد کرتے ہیں باری تعالیٰ کہ آج تک ہم نے اپنی زندگیوں میں، یا رسول اللہ آپ بھی امت خضرا سے توجہ فرمائیے، آج تک ہمارے جو گناہ تھے آپ اللہ کے حضور ان کے شفیع بن جائیے اور اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اور آج کے بعد ہم یہ نیت کرتے ہیں، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا پورا وجود آپ کی سیرت کے تابع ہوگا، ہمارا پورا وجود آپ کی سیرت کے تابع ہوگا، ہماری زبان آپ پر درود کا تذکرہ ہمیشہ کرتی رہے گی، ہمارا دل آپ کی طرف متوجہ رہے گا، ہم خلوت میں بھی گناہوں سے بچیں گے، جلوت میں بھی بچیں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم سب اہل حقوق کے حق ادا کریں گے۔ اس کے بعد اب دوسرا تقاضا، 3 تقاضے رسول اللہ کی محبت کے ہیں۔ پہلا تقاضا کیا تھا؟ اپنے آپ کو سیرت رسول کے ساتھ۔
دوسرا تقاضا حضور علیہ السلام نے خود بیان ضرور آ گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام حسین نے بیان کیا اس روایت کو, امام دہلوی نے نقل کیا اور امام جعفر القطانی نے اس کی تخریج کی. بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میرا دامن تھام کر میری طرف توسل کا ارادہ کیا, یعنی اللہ کے حضور سے کچھ طلب کرنا چاہا میرے وسیلے سے, تو میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا. اور فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. پہلے فرمایا کہ جو اللہ سے میرا وسیلہ دے گا میں اس کی شفاعت کروں گا, اور پھر فرمایا کہ میں ہر اس کی شفاعت نہیں کروں گا جو اللہ کے ہاں وسیلہ دے گا, بلکہ اہل وسیلہ میں سے شفاعت صرف اس کی ہوگی جس کے ہاتھ میں میری اہل بیت کا دامن. تو محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ تھا کہ اپنی سیرت کو عمل میں ڈالیے, اور دوسرا تقاضا یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے دامن رسول اور عمل رسول ہو, اور دوسرے ہاتھ میں علی, فاطمہ اور حسن و حسین, تب جا کے یہ رسول اللہ پورے ہوتے. اسی لیے حضور نے فرمایا من صلی علیہ, جو مجھ پر درود پڑھے اس کو چاہیے کہ میرے ساتھ میری اہل بیت پر درود پڑھے, چونکہ جو درود مجھ پر پڑھا جاتا ہے اور اس میں میری آل کو شامل نہیں کیا جاتا وہ میری بارگاہ میں مقبول نہیں ہو پاتا, وہ میری بارگاہ میں مقبول نہیں ہو پاتا. اور حضور شیخ الاسلام کی وہ کتاب دیکھیے جس میں معرج البحرین فی مناقب حسنین, اس میں آپ نے 2 باب قائم کیے ہیں بڑی خوبصورت عنوان کے ساتھ. پہلا باب محبت رسول میں محبت حسنین, اور محبت حسنین میں محبت رسول کا ذکر کہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فَلْيُحِبُّنِي, جو مجھ سے محبت کرے اس پر واجب ہے فَلْيُحِبُّ هَذَيْنِ, وہ حسن اور حسین سے محبت کرے. کیا فرمایا؟ جو مجھ سے محبت کرے اس پر کیا ہے, واجب ہے کہ وہ حسن اور حسین سے محبت کرے. یعنی جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اس پر حضور نے فرض کیا کہ وہ حسن اور حسین سے محبت کرے. اور حضور شیخ الاسلام نے اگلا باب باندھا اور فرمایا فَلْيُحِبُّ هَذَيْنِ فَقَدْ أَحَبَّنِي, پر جو حسن و حسین سے محبت کرے گا اس کو مجھ سے الگ محبت کی ضرورت نہیں, ان کی محبت میں میری محبت. یعنی جب مجھ سے محبت کرے تو ساتھ ان سے محبت کرے, اور جب ان کی محبت کا تذکرہ کیا فرمایا فَلْيُحِبُّ هَذَيْنِ فَقَدْ أَحَبَّنِي, جو ان سے محبت کرے گا پس وہ مجھ سے محبت کر چکا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, پر جو رسول کی اطاعت کرے, میری الگ سے کوئی اطاعت نہیں, بس وہ اللہ کی اطاعت کر چکا. اسی طرح فرمایا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرے میری الگ محبت نہیں, بس وہ مجھ سے محبت کر چکا. تو لہٰذا ایک طرح جو ہمارے طبقے میں آ رہا ہے ہم بات عقیدہ لوگ ہیں, تو پہلا بات ہم ہے ہم اچھی باتیں کرتے ہیں, اچھی تقریریں کرتے ہیں, مگر کر کے نوجوان جہاں رسول اللہ جب آئے, یہ دنیا ہے پوری, رسول اللہ تشریف لے آئے, ہمیں ہدایت دی, ہمیں نور دیا, اللہ کی معرفت دی, اور جا رہے ہیں تو کیا غیرت مند امتی حضور کے قدموں سے نہیں نپٹ جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا کچھ دیا, اب آپ جا رہے ہیں, بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ ایک وفادار بندے کا تقاضا ہے کہ وہ کہے گا کہ باری یا رسول اللہ آپ نے تو اتنا کچھ کیا,
تاجدار کائنات میں بھی آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں کہ بتائیے؟ تو حضور نے فرما دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو میں تو اللہ کے، میرا جو تو سارا اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ فرما دیا قرآن میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب یہ جو آپ سے اجر رسالت پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ آپ تو جا رہے ہیں مگر پیچھے حسن حسین اور علی و فاطمہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اگر کوئی میرے ساتھ محبت ثابت کرنا چاہے کہ محمد رسول اللہ تو آپ قبر انور میں ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے سچے محب ہیں، فرمایا وہ پھر ان کے ساتھ محبت کو میری محبت سمجھے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، آپ نے وہ حدیث اکثر سنی ہوئی ہے جس نے وہ کیا ہے وانا من الحسین منی وانا من الحسین، سنی ہوئی ہے کہ نہیں سنی ہوئی ہے؟ کیا حدیث ہے بتائیے؟ الحسین منی وانا من الحسین، یہ جو دوسرا من ہے یہ لل بیان ہے، علماء بیٹھے ہوئے ناف کے قاعدے کے مطابق یہ کیا ہے؟ لل بیان ہے، اور لل بیان یہ فائدہ دیتا ہے کہ حضور یہ فرما رہے تھے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور لل بیان یہ فائدہ دیتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ کہ جب میں نہ ہوں جس شخص کے بارے میں جو حسین کی رائے ہوگی وہ میری رائے ہوگی، جس ہستی کے بارے میں جو حسین کہے گا وہ میں کہوں گا، جس ہستی سے حسین ٹکرائے گا اس سے میں ٹکراؤں گا، اور جس سے حسین صلح کرے گا اس سے میں صلح کر لوں گا۔ گویا کہ حسین کا اقدام دیکھنے میں حسین کا ہوگا، حقیقت میں میرا۔ تو دوسرا تقاضا کیا تھا؟ محبت رسول کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اہل بیت کی تقاضے سن لیجیے امام حسن کیا فرماتے ہیں۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں الجموا مودتنا اہل بیت، امام حسن کہہ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم کر لو لوگوں، امام حسن کہہ رہے ہیں فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنہ بشفاعتنا، جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہوگی اس شرط کے ساتھ اتباع رسول جو میں پہلے بیان کر چکا، جس کے دل میں اتباع رسول کے ساتھ ہم اہل بیت کی محبت ہوگی، ہم اہل بیت جب وہ اللہ سے ملے گا ہم اس کی شفاعت کریں گے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ والذی نفس بیدہ، پھر امام حسن نے قسم اٹھائی، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کو اہل بیت کے حق کی معرفت حاصل نہیں۔ اپنے بچوں کو اہل بیت کے حق کی معرفت دیجیے، اہل بیت کے حق کی معرفت کوئی معمولی معرفت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے، جزو رسول ہے اہل رسول، رسول اللہ کے خون سے کسی کا تقابل ممکن نہیں، تو جو جزو رسول ہیں ان سے کسی کا تقابل کیسے ممکن ہو سکتا؟ اور یہ عقیدہ ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ عقیدہ صحابہ کرام نے پہنچایا۔ کس نے پہنچایا؟ یہ جتنی حدیث اور روایات بیان کی جاتی ہیں، یہ کوئی یہاں پر میں وہاں پہ تھے، یہ عظیم الشان نبی کے صحابی تھے جنہوں نے یہ بیان کیا، تو اگر کوئی بندہ خود کسی بات سے اتفاق نہ کرے تو کیا وہ آگے بیان کرتا ہے؟ تو اہل بیت دوسرا تقاضا ہے رسول کی محبت کا۔ اس کے بعد آگے فرمایا، حضرت مولا علی سے مرفوع روایت بیان فرماتے ہیں والذی نفس بیدہ لا یؤمن عبدا حتی یحبنی ولا یحبنی حتی یحب ذریتی، حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، قسم اٹھا کے فرمایا کہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور میرا محب ہو نہیں سکتا جب تک وہ میری آل سے محبت نہ کرے۔ پھر اس کے بعد قاضی ایاز بیان کرتے ہیں معرفت آل محمد براءۃ من النار، اے لوگوں آل محمد کی معرفت آگ سے نجات ہے، وحب آل محمد جواز علی الصراط، اور جب پل صراط پہ پہنچو گے تو محبت آل محمد پل صراط پر گزارنے کا ذریعہ۔
امام حسین کی شہادت کے اگلے دن ایک شخص کو خواب آیا اور اس کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی. ابن عامر ان کا نام تھا. ان کو خواب آیا رسول اللہ کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا کہ اے شخص فوراً جاؤ اور برا بن عازب یہ بہت بڑے صحابی تھی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ. حضور نے فرمایا کہ اے شخص جاؤ اور برا بن عازب کو بتا دو کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا اور یہ بھی بتا دینا کہ حسین کی شہادت پر اللہ تعالیٰ اتنا خطرناک ہوا کہ قریب تھا کہ اللہ قیامت جو مؤخر تھی اس کو اٹھا کے جلدی لے آتا اور 10 وہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ نے جو آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں خطرناک ہے غصے میں ہے اور سامنے ایک تشت پڑا ہے پیتل کا. پرانے دوروں میں ہوتے تھے پیتل کے تشت, اس میں امام حسین کا خون ہے اور پر پڑے ہیں. پرانے دوروں میں پروں سے لکھا کرتے تھے. حضرت علی بیٹھے, حضرت علی قاتلین حسین میں سے ایک ایک کو پکڑ کے لاتے ہیں اور حضور ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. خواب میں دیکھا. ابن عساکر نے بیان کیا اور ذکر و مشہد الحسین میں حضور شیخ الاسلام نے اس روایت کی تخریج بھی کی. تو ایک شخص کو حضرت رسول کے قدموں میں گر گیا, یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے, میں نے تو قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے تو نہ حسین پر تیر چلایا, نہ تلوار چلائی, نہ نیزہ پھینکا اور نہ پتھر پھینکے. یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا شخص تو ٹھیک کہتا ہے, تو نے نہ نیزہ چلایا, نہ تلوار چلائی, نہ پتھر پھینکا. اس سے یہ پتہ چلا کہ امام حسین پر یہ ظلم ہوئے کہ نیزے بھی چلے, تلواریں بھی چلے ہیں, اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر بھی مارے. تو حضور نے فرمایا اے شخص تو ٹھیک کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کیا, مگر یہ بتا کہ تو کھڑا کس کی جانب تھا, تو کھڑا کس کی جانب تھا؟ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ معاف کر دے, میں تو وہ کھونٹیاں ہوتی تھی جس سے خیمے گاڑے جاتے تھے اس دور میں, وہ کاروباری تھا, وہ کھونٹیاں بیچتا تھا. وہ کہتا میں تو اپنا کاروبار کرنے آیا تھا, مجھے تو اس جنگ سے سروکار نہیں تھا, تو میں بیچ کے ادھر کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے, میں لڑائی دیکھ لیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا تو نے چونکہ لشکر حق کے مد مقابل لشکر باطل میں کھڑے ہو گئے, تعداد میں ایک فرد کا اضافہ کیا, لہذا تیری بخشش نہیں ہوگی. لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ تجھے سزا اتنی ملے گی, انصاف کا تقاضا ہے جتنا جرم تھا. اس کو بلایا, باقیوں کے سر کاٹ رہے تھے, وہ پر اٹھایا, امام حسین کے خون میں ڈبویا اور اس کی آنکھ میں ڈال دیا. وہ صبح اٹھا تو انتا تھا. تو آپ کا ہر عمل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون کب کس کے ساتھ کھڑا ہے. ہر دور میں اللہ کی ایک ہدایت ہوتی ہے. کبھی اللہ نے, اللہ کے رسول نے آپ کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑنا, یہ ذہن میں رکھنا. یہ عقیدہ کفر ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اصطلاح بیان کی ہے, تدلّہ فیوز الحرمین. میری اس پر ایک پوری کتاب ہے تدلّہ کی وضاحت پر. تدلّہ سے شاہ ولی اللہ مراد لیتے ہیں کہ ہر دور میں ایک تدلّہ ہوتا ہے, اور حسین بھی تدلّہ تھے. اور تدلّہ وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دور میں اس کی حمایت اللہ اور اس کے رسول کی حمایت ٹھہرتی ہے, اور اس کی مخالفت نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ٹھہرتی ہے. ماں قبل امتوں میں مقام تدلّہ صرف انبیاء کو حاصل ہوتا تھا, لیکن اب ختم نبوت ہو چکی ہے. اب تو نبی نے آنا کوئی نہیں, لیکن کیا نظام ہدایت ختم ہو گئے؟ کیا حق و باطل کی جنگ ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی؟ ختم نہیں ہوئی, نہ ہو سکتی ہے. امام حسین نے ڈاکٹر علی شریعتی نے لکھا, امام حسین کے گنبد کے اوپر جو سرخ علم ہے, عرب کی تاریخوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو جب حرام مہینے آتے تھے نا, رجب شعبان اور ذیقعدہ آ جاتا, محرم آ جاتا, حرام مہینوں میں عرب لڑا نہیں کرتے تھے, تو وہ پھر دونوں قبیلوں کے سربراہوں کے جو خیمے تھے ان کے اوپر سرخ جھنڈے لگا دیتے تھے, اور آنے جانے والے قافلوں کو پتہ لگ جاتا کہ ان قبائل میں جنگ جاری ہے, لیکن سرخ جھنڈا بتا رہا ہے کہ حرام مہینوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے.
تو امام حسین کے مزار پر سرخ جھنڈا اس بات کی دلیل ہے کہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ جاری ہے، مگر چند ہزار حرام سال آ گئے ہیں درمیان میں، پہلے حرام مہینے آتے تھے، یہ جنگ پھر اٹھے گی، یہ پھر لڑنی ہے، یہ ہر دور میں لڑی جائے گی، اور ہر دور میں اللہ اپنا نمائندہ اٹھائے گا، اور وہ نمائندہ دیکھنے کو تو ان کا ہم اصل شخص ہوگا، مگر حقیقت یہ ہوگی کہ اس نمائندے کی حمایت اس کی حمایت نہیں، بلکہ اس دور میں اللہ اور اس کے رسول کی حمایت، اور اس کی مخالفت اس دور میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیے، کیا اس دور میں اللہ نے اپنی وہ ہدایت نازل نہیں کی ہوئی؟ کیا ہم معلوم ہیں اس ہدایت سے، یا وہ نازل ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو کیا ہم اس کی مخالف سمت میں تو نہیں کھڑے؟ بتائیں، مخالف سمت میں تو نہیں کھڑے؟ کیونکہ مخالف سمت میں کھڑے ہیں تو پھر کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ حضور شیخ الاسلام کی ذات آپ کے سامنے ہے، کوئی اس میں غیر ضروری مبالغے اور غیر ضروری عقیدت کا پہلو نہیں۔ آپ پچھلے 12-13 صدیوں کے مجددین کی لسٹ نکال لیں، ہر مجدد، بلکہ ایک سے زیادہ بھی قول ہوئے مختلف صدیوں میں مختلف لوگوں، ہر ایک کا نام نکال لیں، ہر ایک کے کام کی لسٹ بنا لیں۔ اس دور میں جتنے لوگ ہیں بڑے اچھے جماعتوں کے قائدین، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا کام نکالیں، ان کے کام کی لسٹ بنائیں، اس کے بعد اپنی عقل کی روح سے یہ فیصلہ کریں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے عالم عرب اور عالم عجم میں قبولیت دی ہے، جس کو اللہ نے عالم عرب اور عالم عجم کی زبانوں پر دسترس دی ہے، جس کو عالم عرب اور عالم عجم کے فنون پر دسترس دی ہے، جس کو عالم عرب اور عالم عجم اور عالم یورپ میں قبولیت عامہ دی ہے، جس کے فکر کو تائید بخشی ہے، اگر کوئی دوسری شخص موجود ہے تو پھر آئیے ہمیں بھی ساتھ دے کر، اور اگر ہے اور آپ اپنے چھوٹے سے فلاں مسئلہ کی وجہ سے مختلف ہیں تو پھر میں نے آپ کو پیغام پہنچا دیا کہ یہ چھوٹے مسائل وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہمارا تو فلاں بندے سے وابستگی تھی، وہ فلانا جناب میں ہمارا جاننے والا تھا تو ہم تو اس کے کہنے پہ چلے گئے۔ ہر بندہ اپنے کیے کا ذمہ دار، ہر بندہ اپنے کیے کا حساب دے، ہر بندہ عقل والا ہے، ہر بندہ شعور والا ہے، ہر بندے کی اعضاء سلامت ہے۔ خود سوچیے، یہ سمجھیے کہ آپ ہم چند سکوں کی مثال سے سمجھا رہا ہوں، ہم چند سکوں کے عوض سونے کا سودا چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اور یہ سودے ایسے نہیں ملا کرتے۔ عالم عرب میں کبھی، عالم یورپ میں دیکھیے، میں تو دیکھ کے آیا ہوں یورپ میں بھی اور عرب میں بھی کیا پوزیشن ہے، یعنی ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں لوگ اپنی پلکوں پہ صرف اس لیے بٹھاتے ہیں کہ یہ منہاج القرآن سے ہے، اور کوئی اس کے اندر نہیں ہوتی خوبی، صرف اس لیے۔ عالم یورپ میں دیکھیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ڈاکٹر طاہر القادری دیتا ہے، اس وقت اس صدی میں ہمیں جو اسلام چاہیے وہ یہ اسلام، ہر ایک کے لیے گنجائش ہے۔ وہ اسلام کیا ہے؟ وہ اسلام یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے گنجائش ہے، ہر ایک کے لیے محبت ہے، اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے تو وہ دلائل کی بنیاد پہ ہے، زبان گندی نہیں ہے، ممبر رسول کے بیٹھ کے گالی گلوچ کا ہمارا کلچر نہیں ہے۔ یہ امت کو کس طرف ڈال دیا کہ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں اور نوجوان سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے امام جعفر صادق کے سامنے ایک شخص نے یزید کو گالی، امام جعفر صادق نے کہا یزید کی بدبختی اور لعنت اپنی جگہ، گالی اس کو بھی دینا حرام ہے، کیونکہ گالی تو فعل حرام ہے، تو کسی کے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم جب ایسے لوگوں کے دسترس میں آ جائیں گے جن کے ہاں گالیوں پہ سبحان اللہ ہوگا تو پھر سبحان اللہ والی یہی امت ہمارے سامنے لوگ۔ آپ لوگوں نے اس کلچر سے نکلنا ہے، کبھی کسی کے جو بھی کسی کے یہاں معزز ہے کسی کی گستاخی نہیں کرنی، بد زبانی نہیں کرنے کی ضرورت، لیکن نوجوانوں کو یہ سمجھائیے کہ کیا یہ دین ہے؟ یہ ممبر رسول اس کو اس طرح میں کہتے ہیں کہ ممبر رسول پہ گالیاں دی جائیں، ممبر رسول پہ یہ بد اخلاقی کیوں نہیں آگے پھیلے گی؟ جب تعلیم دینے والے یہ اخلاق سے آگے ہوں گے، ان کی اپنی زبانوں پہ ضبط نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہم نے اتنا میں کھپا ہوں زبان کے استعمال پہ، نظر کے استعمال پہ، یہ سب اوپر سے نیچے تک آنی ہے، یہ سب کیا ہے؟ اوپر سے نیچے تک آنی ہے۔ تو لہٰذا ہر بندہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، آپ کے گھر والے آپ کی ذمہ دار ہیں، پھر ان کی آگے ذمہ داری، آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ذمہ دار ہیں، پھر آپ اپنے دائرے کار میں جتنے لوگ آپ کے ماتحت ہیں ان کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بغیر کوئی نجات کی راہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ تو لہٰذا پہلی بات
محبت رسول کا پودا دل میں لگانا ہے. یہ بیج بنے گا تو ایمان کا پھل اس سے نکلے گا. جب وہ ایمان کا پھل نکلے گا تو اس پھل کی خوشبو پورے وجود میں آنی چاہیے. اور وہ پورے وجود میں خوشبو کب آئے گی؟ خود سے نہیں آ جائے گی. محبت کا پھل اتنا بھانبڑ نہیں مچائے گا. آپ انسان ہیں، جانور نہیں کہ کسی کو پکڑ کے ہدایت کی طرف لانا. قرآن نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اب جبر نہیں ہے دین میں، ہدایت گمراہی الگ کر دی گئی. فہدیناہ النجدین، ہم نے تمہیں دونوں راہیں بتا دی. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. اب اس ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے. آپ نے خود اپنی کوشش سے اب نیک اور صالح بننا. تو گویا وہ پودا جس نے پھل دیا ہے ایمان کا، اس پھل کے اثرات پورے وجود میں آئے، ہاتھ میں آئے، نگاہ میں آئے، کان میں آئے، زبان میں آئے، بطن میں آئے، پاؤں میں آئے. جب یہ وجود پورے کا پورا آ جائے پھر سمجھ لیں کہ دوسرے ہاتھ میں آل رسول کے دامن کو پکڑنا. مستدرک للحاکم کی حدیث، آخری حدیث آج کی گفتگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا، مستدرک للحاکم، حضور نے فرمایا کہ اگر ایک شخص سارا دن روزے رکھے، کیا کرے؟ اور ساری رات قیام کرے، اور کہاں پہ کھڑے ہو کے کرے؟ سن کعبہ، مقام منتظم پہ. اور فرمایا کہ اس کے دل میں آل رسول سے متعلق رائی برابر بغض ہو. حضور نے 3 بار قسم اٹھائی کہ یقین کرو میرے سے آباد وہ ضرور بے ضرور جہنم میں جائے گا. تو لہٰذا وہ جب پھل عمل میں بنتا ہے تو عمل والے ایسے بھی تھے جو بعد میں مرتد ہو گئے، لیکن اس کے بعد آپ کو دامن آل رسول کو پکڑنا، جو کہ حضور نے فرمایا تھا جاتے ہوئے حدیث ثقلین کہ میں جا رہا ہوں اور میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ ساری عمل کی گفتگو قرآن سے متعلق تھی. قرآن کی ہر آیت آپ سے بدلنے کا تقاضا کرتی. تو حضور نے فرمایا یہ قرآن حبل اللہ، ھذا حبل اللہ، یہ رسی ہے اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا نیچے لٹک رہا ہے. کیا خوب تمثیل ہے. اندازہ کریں نا ذرا کہ ایک رسی لٹک رہی ہو اور رسول اللہ نے فرمایا یہ جو لٹک رہی ہے یہ اوپر اللہ پکڑ کے بیٹھا ہے اور دوسرا سرا نیچے لٹک رہا ہے، جو بھی چاہتا ہے بھاگ کے پکڑ لے. فرمایا یہ قرآن ہے جو یوں لٹک رہا ہے اللہ کے ہاتھ سے، پکڑ لو جا کے اس کو. اور دوسرا فرمایا وہ اطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز جو میرے بعد مت چھوڑنا، ادھر قرآن کے مطابق اپنی سیرتیں ڈالنا، ادھر اہل رسول کا دامن پکڑ کے رکھنا، ان کی محبت و مودت رکھنا. وہ اہل رسول. اور صحابہ کرام نے پوچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ وہ اہل بیت کون ہے؟ ہؤلاء اہل بیت وجبت علینا مودتہم، وہ کون ہے جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی؟ تو حضور نے فرمایا علی و فاطمہ و بناہما، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور وہ ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین. تو لہٰذا یوں یہ پورا گلدستہ بنتا ہے. جزوی تصور دین نہ ہونا چاہیے، نہ قبول ہے اور نہ مقبول ہے کہ ایک حصے کو لے لیں، اپنی مرضی کے حصے کو لے لیں، باقی ساروں کو چھوڑ. اسلام کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین پورا ہے، اکمل ہے نا یعنی کامل ہے. اور فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اور اس دین میں داخل بھی پورے ہو جاؤ. گویا دین بھی مکمل اور اس میں داخلہ بھی مکمل ہو. ہاتھ پاؤں ایک ایک چیز داخل نہیں ہو سکتی. تو گویا پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یہ دین مکمل ہے. اور اس کی جو فکر لو وہ وہی فکر لو جو جامع ہو، اور جامع فکر یہی ہے جس میں اللہ کے حقوق کا بھی لحاظ ہو، رسول اللہ کے حقوق کا بھی لحاظ ہو، جو اعمال ہم پر فرض ہے ان کا بھی لحاظ، فرض کی کبھی جان نہیں چھوٹے گی. اور یہ حضور غوث الاعظم کا مہینہ بھی آ گیا ہے. یہ حضور غوث الاعظم کا تصرف دیکھیں کیسی بات ہے. بڑے ہم جس طرح رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم غوث الاعظم کے بھی بڑے عاشق ہیں نا. حضور غوث الاعظم کا صرف ایک قول سنا، غوث الاعظم فرماتے ہیں اگر مجھے انسان کی اور مسلمانوں کی حرمت کا لحاظ نہ ہوتا، اس کے جسم کی حرمت کا، تو میں یہ فتویٰ دے دیتا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے. نیرا عشق کے ساتھ، نیرا عشق بغیر کسی عمل تو، بغیر فکر سے نیرا عشق اکثریت ہے. میں فتویٰ دے دیتا. اور کچھ احادیث میں ویسے بھی حضور نے فرمایا بے نمازی کو زمین قبول نہیں کرتی، اگل دیتی ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے. حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ جو شخص بے نمازی ہو
اگر مجھے انسانی جان کی حرمت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں فتویٰ دے دیتا کہ اس کو مسلمان کے قبرستان میں نہ داخل کیا جائے. یہ شرح اٹھائیے، فتح الغیب کی شرح جو لکھی ہے شیخ عبداللہ کے مقدس جی نے. ان سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ بے نمازی پر اتنا سخت عذاب ہوتا ہے کہ اس عذاب کی وجہ سے اس کے ارد گرد اگر صالحین بھی پڑے ہیں تو وہ اس عذاب سے متاثر ہیں. تو آپ یہ چاہتے تھے کہ دوسرے تو نہ متاثر ہو، ان کا تو کوئی قصور نہیں. اور ہم میں سے ہر بندہ بخشا بخشایا جیب میں جنت کے ٹکٹ لے کے پھرتا ہے، بلکہ اب تو ہم نے آگے بھی مانگنا شروع کر دیا، اور تصویر کا بھی بڑھنا شروع کر دیتے ہو چکا ہے. تو لہٰذا اور آخری ایک اور بات میں عرض کر دوں، اب یہ سالے بھی ہے چلے حضور غوث الاعظم کا بھی ان کے فیوزات کا بھی حصہ ہے. حضور غوث آخری بات عرض کر رہا ہوں، صرف گفتگو ختم ہو چکی، پیغام آپ لوگ سن چکے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اس محبت کی بنیاد پہ عمل، اور عمل کے ساتھ اہل بیت، اور یہی پیغام ہے منہاج القرآن کا. چونکہ منہاج القرآن فیض یافتہ ہے براہ راست حضور غوث الاعظم سے. حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں فتح الغیب کے اندر آپ کا ایک واعظ ہے جو آپ نے عالم منام میں کیا تھا. خواب میں ایک بہت بڑے گروہ کو واعظ کیا، خطاب فرمایا، نصیحت کی، اور اٹھ کے مسجد میں تشریف لائے تو اپنے جو بیٹھے تھے لوگ وابستگان، ان کو پھر وہی خطاب دوبارہ عالم بیداری میں کر دیا. تو جو لکھنے والے تھے انہوں نے پھر نقل کر دیا وہ خطاب. 4 چیزیں حضور غوث الاعظم نے خواب میں واعظ فرمایا اور پھر وہ لوگوں کو بیان کیا. فرمایا کہ لوگوں آج مجھے خواب آیا، اتنا بڑا مجمع تھا، اور مجھ سے کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ عبد القادر ان کو واعظ کر، نصیحت کر. تو میں نے نصیحت کی. اور یہاں یہ بھی بتاتا جاؤں، آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء کا کیسے مذاق بن رہا ہے. اس میں ہم سب لوگ تھوڑے تھوڑے حصے دار ہیں، چونکہ ہم نے ان کی سیرتوں کو پیچھے کر دیا، ان کے ایک اصل کمالات کو پیچھے کر دیا، ان کی حیات کے روشن پہلوؤں کو پیچھے کر دیا. اور کرامات بھی ایسی جو سمجھ میں نہیں آتی وہ جب بیان کریں گے آپ، اور لوگوں نوجوان، یہ تو میرا اختلافی پوائنٹ ہے کہ نوجوان کو رسول اللہ سے جوڑنا ہے تو ماں برائی بات کر کے، ولیوں سے جوڑنا ہے تو ماں برائی بات کر کے، تو عمل کہاں سے آنا؟ رسول اللہ سے بھی جوڑیے تو رسول اللہ کی سیرت کی بات کر کے، اولیاء سے بھی جوڑیے تو اولیاء کی سیرت کی بات کر کے. تو حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں میں نے واضح کیا اور اس واضح میں نے 4 باتیں کی. کتنی؟ 4. پہلی بات میں نے یہ کی، اور اے لوگوں تمہیں بھی بتا رہا ہوں کہ خبردار پوری زندگی کسی غیر اللہ کے آگے ہاتھ مت پھیلانا. جب حاجت ہو اللہ سے مانگو، وہ دینے والا ہے. اس سے اگلی جو بات کی رائے صاحب، وہ کیا خوب بات ہے. اس سے آگے حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ یہ غوث الاعظم بھی فرما سکتے ہیں. فرماتے یہ تو ظاہر نہ پڑا ہے نا، ہاتھ نہ پھیلا. فرماتے ہیں اگلی بات کہ پھر اے میرے لوگوں یہ بھی سن لو کہ ظاہری ہاتھ تو اگر کوئی نہیں پھیلاتا، خبردار دل میں بھی تما نہ رکھے. یعنی ہاتھ تو نہیں پھیلا رہا مگر دل میں رکھتا ہے کہ میری اس سے یہ حاجت پوری ہو جائے. فرمایا اس کو بھی نکال، چونکہ اخلاص محاسن نہیں ہو سکتا جب تک دل میں غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی طلب اور غیر اللہ کا تما رہتا. اللہ بڑا سمجھدار ہے، جب تک آپ اللہ کے علاوہ اپنے دل پر کھلنے والے دروازے بند نہیں کرتے، اللہ اپنے دروازے کبھی آپ کے دل پر کھولتا نہیں. اسے پتا ہے کہ اس تک کے پہلے بڑے دروازے کھولے. اللہ صرف اس کے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے جو ماں سے اللہ ہر دروازہ بند کر دیتا ہے، اور استقامت کے ساتھ بند کرتا ہے کہ اللہ کو یقین آ جاتا ہے کہ صرف میرا ہے بس، اس پر پھر اللہ نچھاور کر دیتا ہے. تو دوسری بات آپ نے کیا فرمائی کہ صرف زبان سے یہ مت کہو کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے دل کے اندر سے تمام نکال دو کہ فلاں سے میری یہ حاجت پوری ہو جائے. فرمایا یہ بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے. اور تیسری چیز فرماتے ہیں، کیا پروگریسو لوگ تھے وہ اولیاء، کیا ایڈوانس لوگ تھے. تیسری چیز فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں یہ دنیا امکانات کی دنیا ہے. اللہ ہر نئے سورج کے ساتھ جب صبح سورج آتا ہے تو اللہ امکانات کے ساتھ اپنے بندوں پر نگاہ ڈالتا ہے. لہٰذا نئے امکانات ڈھونڈو، نئی علاقے بناؤ اور نئی جدوجہد کے لیے رخت سفر باندھو اور نکل پڑے. مایوسی کا ہے، ہر روز اللہ نئی ارادوں کے ساتھ تمہاری طرف دیکھ رہا. نگاہ اٹھاؤ، اپنے رب سے نگاہ ملاؤ اور اپنے سفر پہ چلو. یہ تیسری چیز کیا ہے؟ نگاہ اٹھاؤ اور اپنے رب کے ساتھ ملاؤ. اور چوتھی چیز بیان فرمائی
کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے فرمایا اس کو دو بوٹیوں میں گوندھ کے پیدا کرو، ایک خوف کی بوٹی اور ایک امید کی بوٹی۔ فرمایا خوف اور امید اگر دو بوٹیاں ہو نا، ان کو لو تو جس طرح بوٹیوں کو یوں اس دستے میں بالکل پیس دیتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں اور ایک تیسری چیز بنا دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ جس طرح خوف اور امید مل جاتی ہے اس طرح کا اللہ سے تعلق بناؤ۔ کسی نے پوچھا جی اس کی کیا ضرورت، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب ناجائز کام کی طرف ہاتھ اٹھے تو خوف کا دائیا اٹھ کھڑا ہو، اور جب جائز کام کی طرف ہاتھ اٹھے تو امید اور شکر کا دائیا اٹھ کھڑا ہو، اور تمہیں نیکی کرے تب بھی خالی نہ چھوڑے، گناہ کرو تب بھی خالی نہ چھوڑے، نیکی کرو تو وہ شکر اور خیر کا دائیا تم پر حاوی ہو جائے اور تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کر دے، اور گناہ کرو تو خوف کا دائیا حاوی ہو جائے اور تمہیں گناہ چھڑوا کے اللہ کی طرف متوجہ کر دے۔ یہ چار باتیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں بیان کی، پھر مسکرائے اور فرمایا سوچا کہ تمہیں بھی بیان کروں۔ تو یہ آپ کے تصرفات تھے، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، لیکن یہ باتیں آ گئی صاحب۔ تو لہٰذا لوگوں یہ جو نسبتیں ہمیں حاصل ہیں یہ بڑی عظیم چیزیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ زندگی ویسے بھی آزمائش ہے، لیکن لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر ایک سے اس کو دی گئی نعمتوں کے بارے میں اور نعمتوں کے حساب سے حساب لیا جائے۔ تو آپ کو اگر عظیم نعمتیں میسر ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے تو پھر ان عظیم نعمتوں کا حساب بھی اسی طرح، اور اگر کسی کو عظیم نعمتیں میسر ہیں اور وہ عظیم نہیں ہو پا رہا تو وہ لوگوں کو کیسے یقین دلائے گا کہ جو نعمتیں اس کو میسر ہیں وہ عظیم نعمتیں؟ لوگ تو یہی کہیں گے کہ اگر یہ اتنی عظیم ہوتی تو بھائی تجھے تو بدل دیتی۔ تو لہٰذا ان عظیم نعمتوں کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ کیا یہ نعمتیں ہمیں بدل رہی ہیں؟ چونکہ آگے ہم خود داعی ہیں، اگر داعی کی جان میں کچھ نہیں ہے، داعی کے پلے کچھ نہیں ہے، تو ہمیں آگے جا کے دعوت کا کام کیا کرنا ہے؟ اور دعوت کے کام میں ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ذات، باقی سب کچھ اس کے بعد۔ امام آخری بات عرض کر، امام غزالی کے پاس آئے مکاشفۃ القلوب میں، امام غزالی کی شیطان ابلیس سے ملاقات ہوئی۔ امام غزالی نے بیان کیا، فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تو بندہ مومن پر آخری حربہ کیا استعمال کرتا ہے؟ اب کوئی بندہ نہیں پھنس رہا، بڑا ہی متقی نکل جاتا ہے، آخری حربہ۔ فرمایا کہ آخری حربہ یہ استعمال کرتا ہوں، شیطان نے بتایا کہ میں اس کے ذہن میں یہ ڈال دیتا ہوں کہ اب تو کامل ہو گیا ہے، اب تو لوگوں کی اصلاح کر، اس کی نگاہ اس کی اصلاح سے ہٹا دیتا ہوں، اور یہ میرا آخری حربہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں پر اپناتا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے ہم پر وہ حربہ بنایا جا چکا، لہٰذا سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے، قرآن کی روح سے میں اپنا ذمہ دار ہوں اور آپ اپنے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے ساتھ ایک ڈیل کیجیے، اپنے باطن میں کسی کو پوچھنے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تھوڑا سا کام بعد میں کرتے ہیں، پہلے بات کرتے ہیں فلانے دس دن۔ ایک انٹرنل اللہ سے ہر بندہ ڈیل کر، ایک بندہ بھی اگر آج ڈیل کر کے اٹھ گیا نا تو یہ پوری مجلس جن لوگوں نے بتائی ہے اس کا مقصد پورا ہو۔ انٹرنل ڈیل یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو یہ وعدہ کر کہ پچھلے گناہوں پہ گرفت نہیں فرمائے گا، اور میں یہ عزم اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حاضرین گرامی، علم کا، فکر کا، معرفت کا ایک ایسا سمندر تھا جس کو آپ نے ملاحظہ کیا، اور اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہنا بھی لگتا ہے، مختصر رہنا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں بار دیگر سمندری سے حافظ حاجی ذوالفقار بٹ صاحب، پروفیسر یوسف صاحب سے لے کر فیصل آباد تک، محترم حافظ رانا رب نواز صاحب تک، اور لاہور سے آنے والے اور تمام قرب و جوار سے آنے والے اپنے معزز مہمانان گرامی کا انتہائی مشکور ہوں، دعا گو ہوں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم علامہ ضیاء النبی صاحب ایک سلام کا شعر پڑھیں گے، اس کے بعد لنگر تقسیم ہوگا، اذان فوراً ہوگی، عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، تمام احباب نماز پڑھ کے گھروں کو جائیں۔ لنگر پہلے تقسیم ہو جائے گا دعا کے بعد، پیر سید معظم شفیع شاہ صاحب سلام کے بعد دعا فرمائیں گے، لنگر ہوگا، اسی دوران اذان پڑھی جائے گی۔ کھڑے ہو جائیں، سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام۔
یا الہی صدقائے آل رسول اور یہ صدا بھی آج زانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد واولاد سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کریم ساڈی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات۔ اللہ کریم ساڈے تے خاص کرم رحم اور فضل عطا فرما، مال اولاد عزت رزق و برکت عطا فرما، ہر طرح دی بیماری پریشانی مصیبت تو محفوظ فرما۔ اللہ کریم اپنی اور اپنے محبوب کی سچی اور سچی محبت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا مولانا محمد